الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه، أو كما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج کی اس پروقار محفل اور مجلس اور نشست میں ہماری گفتگو کا مرکز اور محور دل ہے. دل کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بہت زیادہ کیا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دل بادشاہ ہوتا ہے اور انسان کے جسم کے باقی اعضاء اس کی فوج ہوتے ہیں، اس کے سپاہی ہوتے ہیں، اس کے متحد ہوتے ہیں. اگر یہ بادشاہ دلیر ہو، بہادر ہو، تو اس کے سپاہی اور فوجی بھی بہادر اور دلیر ہوتے ہیں. اگر بادشاہ ہی کمزور ہو جائے اور بزدل ہو جائے اور بیمار ہو جائے تو اس کے جسم کے باقی اعضاء وہ بھی بیمار ہو جاتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے: فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. ان کے دلوں میں بیماریاں ہیں، یہ کس طرح حق کو قبول کر سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے ان کی بیماریوں میں اضافہ کر دیا ہے. اور ایک اور مقام پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں: وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ. ان کے دلوں میں شک کی بیماری آ گئی ہے، شبہ کی بیماری آ گئی ہے، اب یہ اسی میں گھوم پھر رہے ہیں. ایک اور مقام پر اللہ فرماتے ہیں: فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہو وہ کبھی سیدھے نہیں ہو سکتے. جن کے دلوں میں شک شبہ اور زیغ ہو
وہ کبھی راہ حق پر چل نہیں سکتے ہیں۔ اور ایک اور مقام پر اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس لوگ تو بڑے آتے ہیں، عبادتیں لے کر آتے ہیں، ریاضتیں لے کر آتے ہیں، لیکن ہم اسی کی عبادت قبول کرتے ہیں الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو صحیح سلامت دل لے کے آتا ہے، خالص نیت کے ساتھ آتا ہے۔ اور ایک اور مقام پر اللہ فرماتے ہیں من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو اللہ رب العزت کو دیکھے بغیر ڈرتا ہے اور رجوع کرنے والا دل لے کے آتا ہے، توبہ کرنے والا دل لے کے آتا ہے، مخلص ہو کے دل کو خالص کر کے اللہ کے پاس آتا ہے، اللہ اس کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ اور یہ بھی قرآن مجید میں آتا ہے کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، اگر کانوں کے متعلق سوال ہوگا، آنکھوں کے متعلق سوال ہوگا، تو اس دل کے متعلق بھی سوال ہوگا کہ دل کیا کرتا رہا۔ اور ایک اور مقام پر اللہ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ لوگ قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ کیا ان کے دل بند ہو گئے ہیں، حرکت نہیں کرتے؟ اسی طرح اللہ رب العزت ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون، انہوں نے اتنے گناہ کیے ہیں، اتنی نافرمانیاں کی ہیں، ان کے دل میں اتنی منافقت ہے، اتنے گناہ ہیں کہ اب اللہ رب العزت نے ان کے دل پہ زنگ لگا دیا ہے اور مہر لگ گئی ہے، اب یہ توبہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، یاد رکھنا توبہ کا بھی ایک وقت ہوتا ہے، معافی کا بھی ایک وقت ہوتا ہے، جب حدود کراس کر لی جائیں، حدوں سے تجاوز کر لیا جائے تو پھر توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور اللہ خود درمیان میں رکاوٹ بن جاتا ہے اور اس دل کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی۔ اور صحیح مسلم کی حدیث بھی ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ رب العزت تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، اللہ رب العزت تمہاری عقلوں کو، بظاہر جسموں کو نہیں دیکھتا، اللہ رب العزت تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، الى قلوبکم، تمہارے دلوں کا مشاہدہ کرتا ہے کہ دل کی کیفیت کیا ہے اور دل کی حالت کیا ہے۔ اور بخاری مسلم کی حدیث میں آتا ہے الا ان فی الجسد مضغہ، بے شک جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو سکتا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، اور وہ ہے انسان کا دل۔ اتنی اہمیت ہے دل کی، اتنا مقام ہے دل کا، اتنا مسئول ہے یہ دل، اتنا جواب دہ ہے یہ دل، اللہ رب العزت کے ہاں اتنی اس کی اہمیت ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے کہیں دل کو نفس کا نام بھی دیا ہے، کہیں اللہ فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، کتاب و سنت پہ چلنے والے، صراط مستقیم پر چلنے والے، اللہ کے حکم کو ماننے والے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تم جاؤ اپنے رب کے پاس، رب تم پر راضی ہے اور تم اللہ پر راضی ہو، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تم میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنتوں میں داخل ہو جاؤ۔ دوسرا تذکرہ اس نفس کا ملتا ہے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ،
اللہ رب العزت نے قیامت کے دن کی بھی قسم کھائی ہے اور ملامت زدہ نفس کی بھی قسم کھائی ہے، جو اپنے آپ کو ملامت کرتا رہتا ہے، شرمندہ ہوتا رہتا ہے، ندامت کا شکار ہوتا رہتا ہے، افسردہ دل ہوتا ہے، غمزدہ انسان ہوتا ہے۔ کاش میں نے یہ گناہ نہ کیا ہوتا، کاش میں نے یہ نافرمانی نہ کی ہوتی، کاش میں نے یہ بغاوت نہ کی ہوتی، کاش میں نے اپنے اللہ کو نہ للکارا ہوتا، کاش میں نے اپنے وقت ضائع اور برباد نہ کیا ہوتا۔ اللہ رب العزت اس نفس کی قسم کھاتے ہیں۔ اور ایک اور مقام پر سورۃ یوسف میں بھی تذکر آیا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس انسان کو گناہ پہ آمادہ کرتا ہے، گناہ کی ترغیب دلاتا ہے، گناہ کا شوق پیدا کرتا ہے، گناہ کی رغبت پیدا کرتا ہے۔ آؤ میرے محترم بھائیوں، آج کی اس محفل میں غور و فکر سے کام لیں، اس دل کے بارے میں فکر مند ہو جائیں جو دل اس وقت بیمار ہو چکا ہے۔ تندرست دل تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کا ہی نام لیتا ہے، اللہ ہی کی اس دل میں محبت ہوتی ہے، وہ اللہ ہی کا ہو کر بن جاتا ہے، دنیا سے وہ تعلق نہیں جوڑتا، دنیا سے اس کی محبت کے رشتے بڑے کمزور ہوتے ہیں، اور رب سے اس کی محبت بڑی مضبوط اور توانا ہوتی ہے۔ وہ اس دنیا کا لوگ اور دنیا کے انسان ہی نہیں ہوتے، وہ آخرت کے چاہنے والے ہوتے ہیں۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، وہ راتوں کو بستر پہ لیٹتے ہیں تو تھوڑا سوتے ہیں اور اپنے رب سے معافیاں مانگتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت سے توبہ کرتے ہیں اور اپنے برے اعمال چھوڑنے کے رب سے وعدے کرتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ یہ دنیا، یہ مال، یہ نیند، یہ آرام کیا چیز ہے؟ راتوں کو بستر پہ پانسے پلٹتے ہیں، اور پانسے پلٹتے ہوئے کبھی اٹھتے ہوئے، کبھی رکوع میں، کبھی ڈرتے ہوئے، کبھی لالچ میں اپنے اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ رب العزت کو بلاتے ہیں، اللہ سے سوال کرتے ہیں۔ وہ دل آج ہمارے پاس نظر نہیں آتا۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، تو راتوں کو بھی، تنہائیوں میں بھی، اندھیروں میں بھی، تاریکیوں میں بھی اللہ کو بہت یاد کرتے ہیں، اللہ کی عبادتیں کرتے ہیں۔ وہ دل ہمیں کہیں نظر نہیں آتا جس دل میں شہادتوں کا شوق ہو، خون اللہ کے رستے میں پیش کرنے کا شوق ہو، جو دل یہ کہہ دے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، مجھے گھر نہ ملے تو کوئی مسئلہ نہیں، صحت ساتھ نہ دے تو کوئی مسئلہ نہیں، کھانا نہ ملے تو مسئلہ نہیں، پانی نہ ملے تو مسئلہ نہیں، لوگ میری عزت کریں یا نہ کریں، لوگ مجھے پروٹوکول دیں یا نہ دیں، دنیا والے مجھے تمغے دیں یا نہ دیں، میں نے اللہ کے دین کا کام کرنا ہے، اور میں نے اللہ کے دین کی دعوت دینی ہے، میں نے حق کا پیغام سنانا ہے، حتیٰ کہ سرا کے اندر یقتلون و یقتلون، اپنا سب کچھ قربان کر دینا ہے۔ وہ دل بھی آج ہمارے پاس نہیں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کچھ وہ دل بھی ہوتے ہیں جو اپنے رب سے اپنی جانوں کے سودے کر بیٹھتے ہیں، اللہ کی رضا لینے کے لیے۔ ان کے نزدیک دنیا کی ہر شے سے قیمتی اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ آج دنیا کی کوئی قیمتی چیز لینی ہو تو انسان اپنا سب کچھ بیچ ڈالتا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے۔ پیاس لگی ہوئی ہو، گرمیوں کا موسم ہو، اور انسان پانی کی تلاش میں ہو، سب کچھ دے کے بھی پانی کا گلاس ملے تو انسان لے لیتا ہے کہ زندگی ہوگی تو دنیا بھی کما لیں گے۔ اللہ رب العزت کی رضا اتنی اہم ترین چیز ہے کہ پوری دنیا بیچ کے بھی حاصل کرنا پڑے تو اسے حاصل کرنا چاہیے۔
مگر ہمارا یہ دل بہت غفلتوں کا شکار ہے، دنیا کی محبتوں میں پڑا ہوا ہے۔ یہ دل رب کے لیے نہیں تڑپتا، یہ دل رب کے لیے نہیں روتا، یہ دل رب کی یاد میں مصروف نہیں ہوتا، یہ دل اللہ کی مخالفتیں کرتا ہے، یہ دل اللہ کو للکار رہا ہوتا ہے۔ اے دل تیری اتنی وقت کہاں ہو گئی، اے دل تیرا اتنا مقام کہاں ہو گیا کہ تو اپنے رب کو ہی للکارنے لگ گیا، تو اپنے رب کی ہی بغاوت کرنے لگ گیا۔ اے دل تجھے پہچان بھی نہیں رہی کہ تیرا مالک ہے وہ، تیرا پیدا کرنے والا ہے وہ، تیرا خالق ہے وہ، تیرا رازق ہے وہ۔ کیوں پہچان تو نے گم کر دی ہے؟ کیوں تو نے اپنی آنکھوں پہ تعصب کی پٹی باندھ لی ہے؟ اے دل کیوں تو نے اپنے آپ کو دنیا پرست بنا دیا ہے؟ آج کا ہمارا دل اشداء والکفار رحماء بینہم کی تصویر بھی نظر نہیں آتا، کافروں سے دشمنی نہیں ہے، اس دل کے اندر اپنوں کے خلاف نفرتیں ہیں، اپنوں کے خلاف بغض اور حسد اور کینہ ہے۔ یہ دل بیمار دل ہے، اس دل کے اندر کافروں سے نفرت نہیں ہے، ظالموں سے نفرت نہیں ہے، طاغوتوں سے دشمنی نہیں ہے، مشرکوں سے براءت نہیں ہے۔ یہ دل ہمارا بیمار ہے۔ آج اسی بیمار دل پہ ہم نے افسردہ ہونا ہے، ہم نے غمزدہ ہونا ہے۔ اسی بیمار دل کے بارے میں ہم نے گفتگو کرنی ہے، جس بیمار دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کی محبت نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، اللہ پر یقین نہیں ہے، حقیقت ایمان کا آشنا نہیں ہے یہ دل، توحید کی پہچان نہیں ہے اس دل کو، شرک سے نفرت نہیں ہے اس دل کو۔ اس دل کے بارے میں گفتگو کرنی ہے، لیکن دل تو بیمار ہو سکتا ہے، اصل رونا تو اپنی غفلت پر ہے کہ اس بیمار دل پہ ہمیں افسوس کیوں نہیں ہوتا، اس بیمار دل پہ ہم افسردہ کیوں نہیں ہوتے، اس میت دل پر ہم کیوں نہیں آنسو آنکھوں سے بہاتے۔ افسردہ تو دنیا میں ہر انسان ہوتا ہے، جو بھی دنیا کے اندر رہتا ہے غم زدہ ضرور ہوتا ہے، غم ضرور انسان تک پہنچ جاتا ہے، مگر ہمارے غم دنیا کے لیے ہیں، ہماری افسردگی دنیا کے لیے ہے، ہمارے افسوس دنیا کے لیے ہے، ہمارے دین کا کوئی غم نہیں ہے، اسلام کا کوئی غم نہیں ہے۔ اس دل کے اندر غم ہے تو دہاڑی کے نہ لگنے کا، اس دل کے اندر غم ہے تو دکان کے نہ بننے کا، اس دل کے اندر غم ہے تو دنیا کی تعلیم حاصل نہ کرنے کا، اس دل کے اندر غم ہے تو دنیا کی محبت اور مال اور مکان اور کوٹھی اور جائیداد کا ہے۔ یہ دل اسی میں پریشان رہتا ہے، کھانا کب ملے گا، پانی کب ملیں گے، دنیا کے مشروبات کب ملیں گے۔ یہ دل دین کے لیے غمزدہ کیوں نہیں ہوتا، یہ دل دین کے نقصان پر کیوں نہیں روتا، یہ دل دین کے خسارے پہ افسردہ کیوں نہیں ہوتا۔ یہ ہمارا بیمار دل ہے، زنگ آلود دل ہے۔ کیا ہمیں اس بیمار دل پہ رونا نہیں چاہیے، افسردہ نہیں ہونا چاہیے، غم زدہ نہیں ہونا چاہیے، آنکھوں سے آنسو نہیں بہانے چاہیے، اللہ سے رابطہ نہیں کرنا چاہیے؟ اس بیمار دل کو صحیح کرنے کے لیے کیا ہمیں قرآن نہیں پڑھنا چاہیے؟ کیا ہمیں تہجد کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے؟ دنیا کے اندر انسان کا دل بیمار ہو، کس کس ہسپتال کے اندر جاتے ہو، کتنے مہنگے علاج کرواتے ہو، وال بند ہو گیا ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ یہ دل اتنا دنیا دار بن گیا ہے، یہ دل اتنا شیطان کی محبت میں بڑھ گیا ہے، یہ دل اپنے رب کی توحید سے اتنا نفرت کرتا ہے، یہ دل اللہ کے پیغام سے اتنا دور ہو گیا ہے۔ ہم اس کا علاج کیوں نہیں کرواتے، ہم اس کا بندوبست کیوں نہیں کرتے؟ میں حیران ہوتا ہوں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء کے اندر ام رابعہ شامیہ کا ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ وہ اللہ کی بندی کہتی ہے
میں استغفر اللہ تو بہت پڑھتی ہوں، لیکن بعض دفعہ اپنے استغفر اللہ کے عدم خلوص پر بھی استغفر اللہ کہتی ہوں کہ استغفر اللہ تو کہتی ہوں، بعض دفعہ مجھے شک ہوتا ہے کہ میں مخلص نہیں ہوں استغفر اللہ کہنے پر، تو میں پھر استغفر اللہ کہہ دیتی ہوں، میں پھر اللہ سے معافی مانگ لیتی ہوں۔ گناہوں پر ہی معافی نہیں، معافی مانگنے پر بھی معافی، توبہ کرنے پر بھی معافی، کہ شاید توبہ کرنے میں میں مخلص نہیں ہوں، معافی مانگنے میں مخلص نہیں ہوں، تو کتنی مرتبہ میرا استغفار صرف اس چیز پر ہوتا کہ میرے توبہ ٹھیک نہیں ہے، میرا استغفار ٹھیک نہیں ہے، مجھے پڑھنے کا طریقہ نہیں آیا، میرا دل اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ یہ ہے اللہ والے جو استغفر اللہ کہنے پر بھی استغفر اللہ کہتے ہیں، استغفر اللہ پڑھنے پر بھی کہ پتہ نہیں دل سے ادا ہوا ہے کہ نہیں، پھر اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں قلب کے اعمال، دل کے اعمال انسان کے باقی اعضاء کے اعمال سے افضل ہیں، کیونکہ ظاہری طور پر بندہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، ہجرت کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، مگر بنیاد دل کا خلوص ہوتا ہے۔ اگر دل کے اندر اخلاص نہیں ہے تو کوئی عمل قبول نہیں ہے، دل ساتھ نہیں دیتا، دل کے اندر یقین نہیں ہے تو کوئی عمل قبول نہیں۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور ابو درداء رضی اللہ عنہ بھی فرماتے ہیں، ذرا غور سے سننا کہ اللہ کے یہاں معیار کیا ہے، اللہ کس چیز کو اہمیت دیتا ہے، کثرت کو، کثیر تعداد کو، کثیر اعمال کو نہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں صرف 2 رکعتیں رات کے ٹائم، صرف 2 رکعتیں اگر بھرپور توجہ سے میں پڑھ لوں تو مجھے ساری رات کے قیام سے یہ بہتر لگتی ہے۔ صرف 2 رکعتیں، ہم گنتی پورے کرنے والے لوگ ہیں کہ گنتی پوری کرنی ہے، اٹھا ہوں تو جلدی جلدی 8 رکعتیں ہو جائیں، 11 رکعتیں ہو جائیں میری۔ مسئلہ گنتی پوری کرنے کا نہیں، مسئلہ توجہ کا ہے۔ جب توجہ ہی اللہ کی طرف نہیں ہوگی، اخلاص ہی نہیں ہوگا تو کیا وہ عمل قبول ہوگا؟ رب ہمارے سجدوں کا تو محتاج نہیں ہے، رب ہمارے قیام کا تو محتاج نہیں ہے، رب ہمارے رکوع کا تو محتاج نہیں ہے۔ تو اللہ کے بندو قرآن مجید پڑھو، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ تم میں سے زیادہ عمل کرنے والا کون ہے، اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے احسن عمل کرنے والا کون ہے، اچھے طریقے سے ادا کرنے والا کون ہے۔ 5-6 بلڈنگیں بنا دو، نہ ان کی شکل ہو نہ دیکھنے کے لائق ہو تو کیا فائدہ، ایک کمرہ ہی ٹھیک بنا لو تو لوگ اس کو بھی پسند کریں گے۔ تو کثرت نہیں دیکھی جاتی، کیفیت دیکھی جاتی ہے، کیفیت معیار ہوتی ہے۔ مگر آج ہمارے دل تو خالی ہے، اس دل کے اندر نہ تبلیغ کا شوق ہے، نہ جہاد کا شوق ہے، نہ نماز کا شوق ہے، اس دل کے اندر نہ اللہ رب العزت کے سامنے سوال کرنے کا شوق ہے، اس دل کے اندر نہ عبادت کرنے کا شوق ہے۔ یہ دل تو ہمارے محبت سے خالی ہے، یہ دل تو ہمارے پیار سے خالی ہے۔ کیا ہمیں اس عدم اخلاص پر اپنے دل پر افسردہ نہیں ہونا چاہیے، غمزدہ نہیں ہونا چاہیے کہ آخر کیوں نہیں میرے دل میں شوق، کیوں نہیں میرے دل میں ذوق؟ دنیا کے اتنے ذوق، دنیا کے اتنے شوق، یہ دل پالے ہوئے ہے۔ مکان اچھا ہونا چاہیے، لباس اچھا ہونا چاہیے، اور بہترین درزی سے سلوانے چاہیے، کپڑا موسم والا ہونا چاہیے۔ یہ دل اتنا کوئی سوچتا ہے، مگر یہ دل اللہ کی رضا کا کیوں نہیں سوچتا؟ یہ دل اپنے اخلاص کے بارے میں کیوں نہیں سوچتا؟ ہم گلہ کرتے ہیں نا اکثر کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، یہ اکثر ہمارا گلہ ہوتا ہے۔ یہ کبھی نہیں سوچا کہ کیا دعا ہم نے دل سے کی تھی، کیا ہم نے دل سے مانگا تھا، کیا ہم نے دل سے سوال کیا تھا؟ فاتحہ پڑھتے ہو تو کیا دل سے پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین؟ اللہ اکبر پڑھتے ہیں تو دل سے،
سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، التحیات، درود پاک، کیا ہم یہ سب کچھ دل سے پڑھتے ہیں یا ایک روٹین کی کاروائی پوری کر رہے ہیں؟ امام کی بھی سپیڈ لگی ہوئی ہے، مقتدیوں کی بھی لگی ہوئی ہے، 10 منٹ سے اوپر نماز چلی جائے تو جھگڑا کھڑا کر دیتے ہیں، شور مچا دیتے ہیں کہ تمہیں نہیں پتا ہمارے دل میں خیال بڑے آ رہے ہیں، وسوسے بڑے آ جاتے ہیں، نماز کو مختصر پڑھا کرو۔ کیا شوق ہے دل میں، کیا ذوق ہے دل میں، مداری گھنٹہ گھنٹہ دیکھتے رہیں گے، فلمیں گھنٹوں دیکھتے رہیں گے، گناہ گھنٹوں کرتے رہیں گے اور نماز میں دل نہ لگے۔ اس دل پہ روتے کیوں نہیں؟ اس دل پہ غم زدہ کیوں نہیں ہوتے؟ آج ظاہری اعمال میں سبقت، اس کے لیے کوششیں ہیں بڑی ہماری، دنیا کے اندر بھی اور دین کے اعمال کے اندر بھی۔ دنیا کے اندر ظاہری اعمال، پیسہ، دولت، عہدہ، یہ دنیا کی ادنا خواہشیں، مال کی، محبت کی، پیار کی، اور عہدوں کی خواہشیں، حقیر عہدوں کی تمنا، اتنی توجہ دیتے ہیں اس کے اوپر۔ اسی طرح ظاہری اعمال، پروگرام کرنا ہے، جلسہ کرنا ہے، بینر لگانے ہیں، اشتہار چھپانے ہیں، دعوت دینی ہے، اور ظاہری اعمال پہ اتنی توجہ دیتے ہو، باطنی اعمال پہ بھی توجہ دے لیا کرو کہ میرا دل مخلص بھی ہے کہ نہیں ہے، میرے دل میں خالص نیت بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اس باطنی عمل پہ بھی مسابقہ کیا کرو، مقابلہ کیا کرو، کیا میرے دل میں اس آدمی سے خوف زیادہ ہے اللہ کا کہ نہیں؟ کیا میرے دل میں اس آدمی سے زیادہ اللہ سے محبت ہے کہ نہیں؟ فلاں آدمی کے دل میں رب کی بڑی محبت لگتی ہے، فلاں آدمی کے دل میں اللہ کا بڑا خوف لگتا ہے، فلاں آدمی کا دل اللہ پہ بڑا توکل کرتا ہے، فلاں آدمی کے دل کو اللہ پہ بڑا یقین ہے۔ میرا یقین کمزور ہے، میرا اخلاص کمزور ہے، میری خشیت کمزور ہے، میرا خوف کمزور ہے، میری تنہائیوں میں آنسو نہیں بہتے، اور مقابلہ کرنا ہے تو اس کے اندر کرو۔ یہ بنیاد ہے، اس پہ ہم روتے نہیں، اس پہ ہم افسردہ نہیں ہوتے۔ اس دل کو رب پر کتنا یقین ہے، یہ دل کتنا بے یقینی کا شکار ہے۔ کوئی ہمیں دنیا کا بادشاہ اگر کہے نا کہ میں تمہارا ضامن ہوں، میں تمہاری ضمانت دیتا ہوں، تم جاؤ جہاد میں، تم جاؤ میدانوں میں، تم کرو تبلیغ کا کام، تم اللہ کے راستے میں ہجرت کرو، میں تمہاری بیوی اور بچے سب کا ذمہ دار ہوں، کھانا ٹائم پہ پہنچے گا، پانی ٹائم پہ پہنچے گا، ہر چیز کا بندوبست میں یقین کر لوں گا۔ اور آسمان کا اگر رب کہے کہ نکلو میری راہ میں، رب کہے کہ جان پیش کرو، رب کہے کہ بیوی بچوں کو چھوڑ دو، تو میں کہتا ہوں کون میرے بیوی بچوں کا بندوبست کرے گا؟ کیا میرا رب پر یقین ہے؟ میرے دل کو خالق پر یقین نہیں، مخلوق پر ہے۔ میرے دل نے انسان کو ترجیح دے دی۔ آج یورپ جانا ہو تو پیچھے سے کوئی ذمہ داری لے لے، ماں یا باپ یا بھائی یا دوست، تو میں 4 سال باہر رہتا ہوں کہ میرے ذمہ دار پیچھے ہیں، اور جہاد پہ رب جانے کا کہے، اور تبلیغ کا رب کہے، اور ہجرت کا رب کہے، اور میدانوں میں جانے کا رب کہے، تو میں کہتا ہوں کون ضامن بنے گا؟ کون میرے بچوں کو سنبھالے گا؟ رب پر یقین ہے یا مخلوق پر؟ سوچو ذرا۔ بادشاہ کی طرف سے اعلان آئے، بادشاہ کی طرف سے پیغام آئے کہ میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا، نوکری دوں گا، گھر دوں گا، میں ڈیفنس کے اندر مکان کی چابی تمہیں دوں گا، بس شرط یہ ہے کہ تم نے فجر سے 2 گھنٹے پہلے اٹھ کے آنا ہے۔ ہم اٹھ کے جائیں گے اور آسمان کا رب کہے کہ میں تمہیں جنت دوں گا، تم فجر سے پہلے اٹھ کے مجھ کو بلاؤ اور پکارو، ہم اٹھتے ہیں۔ رب کہے کہ میں اپنا تمہیں دیدار کرواؤں گا، رب کہے کہ میں تمہیں اپنی فردوس دوں گا۔ جی فجر سے پہلے اٹھنا بڑا مشکل ہے، سردیوں کا موسم ہے، فجر کی نماز پڑھنا مشکل ہے، اور دنیا کا کوئی بادشاہ کہے آج تیرے خلاف کوئی دعویٰ دائر ہو جائے اور عدالت تمہیں رات کے 12 بجے بلائے، تو ہر صورت جائے گا۔ تمہیں پیسوں کا لالچ، یورپ کا لالچ، تو نے باہر جانا ہو، جہاز کی ٹکٹ لے کے رکھی ہو، ساری رات تو سوتا نہیں ہے، اور تیری مہینہ ہو گیا، ایک مرتبہ کسی کی جہاز کی سیٹ
چھوٹ جائے، سفر چھوٹ جائے، ٹکٹ خریدا ہوا ہو، دوبارہ کیا کرتا ہے وہ؟ کتنی توجہ دے گا، کتنے بندوبست کرے گا؟ کہیں میرے ویزے کی لمٹ ختم نہ ہو جائے۔ وہ ایک مرتبہ اور دو مرتبہ تو کتنا دھیان دیتا ہے، مہینوں گزر گئے تیری فجر کی نماز باجماعت میں ہی تو سوتا ہی کیوں ہے؟ تمہیں سونا ہی نہیں چاہیے۔ ان آنکھوں سے کہو کہ تمہیں نیند نہ آئے اگر میں تہجد نہ پڑھ سکوں، اگر میں فجر کی نماز وقت پہ نہ پڑھ سکوں۔ اتنے ہی بھائی مجھے ملے، ایک ساتھی مجھے ملا، اللہ ساری رات جاگ رہا ہے، میں نے کہا کام بھی کوئی نہیں، سو جاؤ۔ کہتا اس لیے نہیں سوتا کہ کہیں میری فجر کی نماز نہ چھوٹ جائے، کہیں فجر کی نماز میری نہ چھوٹ جائے، میں اس لیے جاگ رہا ہوں۔ اتنا خیال، اتنا بندوبست، اور ہمارا حال کیا ہے؟ دنیا کا بادشاہ کہے ٹھٹرتے ہوئے سردیوں میں بھی جائیں گے، کانپتے وجود کے ساتھ بھی، گرم بستر چھوڑ کے بھی جائیں گے کہ بادشاہ کے وعدے پر یقین ہے۔ اور ینزل ربنا فی کل لیلہ، آسمان کا رب ہر رات کو آسمان رحمت پہ آتا ہے۔ میرے بندے، میں شرط نہیں لگاتا کہ تمہیں 1000 دوں گا، میں شرط نہیں لگاتا کہ تمہیں اتنا دوں گا، تو جتنا مانگ میں اتنا ہی دوں گا۔ تو سوال تو کر صحت کا، تندرستی کا۔ اس دل پہ ملامت کیوں نہیں کرتے کہ بیمار ہوتے ہیں تو سب سے پہلے سوچ ڈاکٹر کی آتی ہے، سب سے پہلے سوچ، اور پریشان ہوتے ہیں تو سب سے پہلے سوچ دوستوں کی آتی ہے نا، کہ فلاں دوست سے رابطہ کروں مشکل میں کام آئے۔ رب کو دوست بنایا ہی نہیں تھا، اس نے کیا کام آنا ہے؟ رب کو دوست بنایا ہوتا، رب کا خیال دل میں کیوں نہیں تھا؟ سب سے پہلے رب کی طرف دھیان کیوں نہیں جاتا؟ کیا رب چھوٹا ہے؟ کیا رب طاقت نہیں رکھتا؟ کیا رب کے بس سے یہ تیرے کام باہر ہیں؟ پھر کیوں نہیں اپنے دل پہ افسردہ ہوتے کہ اس کو رب کی باتوں کا یقین تو نہیں، انسانوں کی باتوں کا یقین ہے۔ نبی علیہ السلام اگر فرمائے نا کہ جو فجر کی نماز باجماعت نہیں پڑھتا، شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے، تو ہنس کے آگے سے چہرہ دکھا دیں گے جیسے یقین ہی نہیں کہ وہ پیشاب کرتا ہی نہیں۔ اور اگر ہمیں کوئی بندہ کہہ دے نا، اگر ہمیں کوئی بادشاہ کہہ دے، انسان کہہ دے اس طرح کام ہو گیا یا ہو جائے گا، اس کی باتوں کا یقین، BBC کی خبر پہ یقین، مختلف چینلز کی خبروں پہ یقین، رحمت کائنات علیہ السلام کے فرمان پہ یقین کیوں نہیں؟ صلاح اولها ذی الامہ بالزہد والیقین ویہلک آخرها بالبخل والعمل۔ فرمان میرے رسول علیہ السلام کا ہے، اس امت کا پہلا طبقہ کامیاب ہو گیا زہد کی وجہ سے، دنیا سے بے رغبتی کی وجہ سے، اور اللہ پر یقین کی وجہ سے کہ میرے رب نے میرے مقدر میں لکھا ہے تو مجھے مل کے ہی رہنا ہے۔ نہیں، رب پر کوئی یقین نہیں ہے، دنیا والوں کا یقین ہے، اس کے تلے کریں گے، منت کریں گے، پیسے مل جائیں گے، جیب بھر جائے گی، گاڑی مل جائے گی۔ اللہ رب العزت کی بات کا کوئی یقین نہیں۔ اس دل کے اوپر توجہ کیوں نہیں؟ یہ دل یقین سے خالی کیوں ہو گیا؟ اس دل کے اندر وہ اللہ کی محبت نہیں رہی، اس دل کے اندر وہ اللہ کا خالص پیار نہیں رہا، اس لیے اس دل کو اللہ پر یقین نہیں رہا۔ کوئی کام کرتا ہو نا کہیں، سارے دن کا مالک حساب لیتا ہے نا کہ آج کتنا تم نے کام کیا ہے، آج کتنے تم نے پیسے کمائے ہیں، اور اسے حساب دینے پہ افسردہ ہوتا ہے نا یہ دل کہ رات کو حساب دینا ہے۔ پیٹرول پمپوں پہ نوکریاں کرنے والے اور مختلف ڈیوٹیاں نبھانے والے افسردہ ہوتے ہیں نا کہ رات کو پیسے پورے کر کے مالک کو دینے ہیں، مالک نے تو پیسے پورے کر لینے ہیں، اس پہ میرا دل پریشان ہو جاتا ہے۔ کیا اللہ کے سامنے کبھی یہ دل افسردہ نہیں ہوا کہ رب نے بھی حساب لینا ہے، رب نے بھی پوچھنا ہے؟ اللہ رب العزت پر کیوں نہیں یہ دل افسردہ ہوتا کہ میرے رب نے مجھ سے حساب لینا ہے، میرے رب نے مجھ سے ایک ایک چیز کا پوچھنا ہے؟ اے دل رو لے، اے دل اپنے آپ کو ملامت کر لے، اے دل شرمندگی کا اظہار کر لے، اے دل افسردہ ہو جا کہ کتنے سالوں سے تو قرآن پڑھ رہا ہے مگر تو قرآن سے متاثر ہی نہیں ہو رہا۔ لو انزلنا هذا القرآن
अला जबल रअयतहु खाशियम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। मैं कुरान का हाफिज बन गया मगर कुरान से मुतासर नहीं हुआ। मैं नमाजों के अंदर कुरान सुनता रहा, मैं कुरान से मुतासर नहीं हुआ। मैं आम हालात में कुरान पढ़ता रहा, मैं कुरान से मुतासर नहीं हुआ। क्या इस दिल पे मुझे रोना नहीं चाहिए कि ये दिल अफसुर्दा क्यों नहीं? ये दिल कुरान से मुतासर होता क्यों नहीं? ये दिल कुरान का असर क्यों नहीं लेता? खबरों का असर, गानों का असर, मौसीकी का असर, साज का असर, कव्वाली का असर, दुनिया की गप्पों का असर लेता है, माँ बाप की बातों का असर लेता है, नावल डाइजेस्ट की कहानियों का असर लेता है, लेकिन ये दिल कुरान का असर क्यों नहीं लेता? मुझे रोना चाहिए, मुझे अफसुर्दा होना चाहिए इस दिल की कैफियत पे कि मेरा दिल कहीं बीमार तो नहीं हो गया। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत का जिक्र किया है, जन्नतुल फिरदौस का जिक्र किया है, जन्नत की नेमतों का जिक्र किया है, जन्नत के बागों का जिक्र किया है, जन्नत की बहारों का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिक्र किया है। उस जन्नत का रब ने जिक्र किया, मुझे यकीन है कि नहीं? यकीन होना चाहिए, मगर इस दिल में कोई यकीन ही नहीं। अगर कोई कहे ना कि मैं तुम्हें गाड़ी दूंगा, मकान दूंगा, बिल्डिंग दूंगा, कुरानदाजी, तेरा नाम निकल आया है, तेरा इनाम निकल आया है, तेरा बांड निकल आया है, यकीन कर लेता हूं हर एक की खबर पे कि ये सच्ची होगी खबर। और अल्लाह ताला कुरान में कहे ईमान लाओगे, नेक अमल करोगे, नमाज पढ़ोगे, जिहाद करोगे, किताल करोगे, अकीदा तौहीद अपनाओगे, मैं जन्नत दूंगा, मैं फिरदौस दूंगा। इस दिल को वो शौक क्यों नहीं? इस दिल को वो ज़ौक़ क्यों नहीं? इस दिल को वो रग़बत क्यों नहीं? इस दिल को वो प्यार क्यों नहीं? इस दिल को उस काफ़िले में शामिल होने का एहसास क्यों नहीं? इस दिल पे मैं अफसुर्दा क्यों नहीं होता? कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहन्नम का जिक्र भी किया है। आज को मुझे जेल की धमकी लगा दे तो मेरा दिल डर जाता है, आज डाकू सामने आ जाए मेरा दिल डर जाता है। आज ओ भाइयों, अल्लाह ना करे, लेकिन इस मजमा के अंदर अगर कहीं सांप नजर आ जाए तो लोग कहाँ कहाँ जाएंगे? लोग कितने भागेंगे और दौड़ेंगे सांप से। आसमान के रब ने बताया कब्र के सांप है, रब ने बताया जहन्नम के सांप है, और यहाँ कोई सांप निकलेगा अगर तो कितना काटने वाला होगा? कोई उसको मार ही देगा ना, कोई इसको भगा ही देगा, दो चार को काटेगा, बाकी भाग जाएंगे। और वो सांप फरमाया एक मर्तबा दुनिया में फूंक मार दे पूरी दुनिया जल जाए। उस सांप को रोक सकोगे? उस सांप से कोई भाग सकेगा? उस सांप से कोई दौड़ सकेगा? क्यों नहीं? दिल को यकीन कि अल्लाह ने जो फरमाया सच फरमाया। ऐसे मौलवियों की कहानियां हैं, मुजाहिदों के अफसाने हैं, वाइज़ीन की बातें हैं, इन पर कोई यकीन नहीं। हाँ, नजर आ जाए यहाँ सांप, नजर आ जाए यहाँ बिच्छू, सारे दर्स, सारी हदीस, सारा कुरान भूल जाएगा। जान बचाओ, जान बचाओ, जान बचानी अहम है। जान बचानी अहम है तो कब्र से के अजाब से अपनी जान क्यों नहीं बचाते? जान बचानी अहम है। ये जिस्म दुनिया में तो एक दिन इसने खत्म हो ही जाना है, कोई काटे या ना काटे, कोई मारे या ना मारे, मगर वहां खत्म कोई नहीं होगा। वहां मुसलसल अजाब। और जान बचाने वालों, जान से प्यार करने वालों, जान का तहफ़्फ़ुज़ करने वालों, जहन्नम की आग से इस जान को बचाने का कोई बंदोबस्त है? कब्र के अजाब से बचाने का कोई बंदोबस्त है? रब ने जहन्नम के बारे में बताया। और दिल पढ़ अल्लाह का कुरान कि शायद तेरे दिल पे कोई बात असर कर जाए। अल्लाह क्या कुरान पाक में फरमाते हैं, कल्ला लयुंबज़न्न फिल हुतमा वमा अदराका मल हुतमा नारुल्लाहिल मूक़दा। आग जली हुई, जलाने वाली, खत्म करने वाली, रेजा करने वाली किसके ऊपर जाएगी? अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़
عیدا تیرے دل پر وہ آگ پیش کی جائے گی، اور دل کل کو جو تو نے جلنا ہے تو آج غمزدہ کیوں نہیں، آج افسوس کیوں نہیں؟ کل کو جو اپنے دل کو جلتا ہوا دیکھو گے، کل کو جو دل کو راکھ ہوتا دیکھو گے، کل کو جو دل کو تڑپتا دیکھو گے، آج اس دل پہ رو لو، آج ندامت کا اظہار کر لو، شرمندگی کا اظہار کر لو، اس کا فائدہ ہوگا، کل بچت ہو جائے گی، کل بچاؤ ہو جائے گا، کل چھٹکارا مل جائے گا۔ اس دل کی اتنی اہمیت ہے، اس دل کی اتنی قدر و قیمت ہے۔ انسان کی عزت دل سے ہوتی ہے، زبان سے کوئی عزت ہوتی ہے؟ زبان سے عزت اور وقار اور پروٹوکول نہیں ہوتا، دل سے اخلاص ہوتا ہے۔ یہ بھی مخلص ہو، وہ بھی مخلص ہو، محبت کا مزہ آ جائے گا۔ قیامت کے دن یہ محبت کام آئے گی، رب العزت کی رضا کے لیے ہے۔ اس دل میں تو دوگلی پالیسیاں بڑی آ گئی ہیں، اس دل کے اندر تو منافقتیں بڑی آ گئی ہیں، اس دل کے اندر تو دھوکے بڑے آ گئے ہیں، یہ دل تو اپنے ساتھ بھی مخلص نہیں ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ربما عمل صغیر کبرت حنیہ، فرمایا بعض گناہ چھوٹے ہوتے ہیں مگر نیتیں ان کو بڑا کر دیتے ہیں، اور بعض نیکیاں چھوٹی ہوتی ہیں اور نیت خالص ہو تو اس کو نیکی عمل کو بڑا کر دیتی ہے، اس نیکی کو نیت بڑا کر دیتی ہے۔ رستے سے کانٹا ہٹایا جائے گا، نیت یہ ہو کہ اپنی ذات کے لیے، احسان کے لیے، تو کیا عمل ہے؟ نیت یہ ہو کہ کسی اور کو نہ چبھے، نیکی کتنی بڑی بن جائے گی۔ کسی انسان کو دیکھو، اس کے سامنے مسکراتے ہوئے آؤ، نیت یہ ہو کہ یہ خوش ہو جائے، نیت یہ ہو اللہ کی رضا مل جائے، یہ پریشان نہ ہو، غمزدہ نہ ہو، اللہ راضی ہو جائے، کتنا عمل بڑا ہو جائے گا۔ اگر یہ نیت ہو، دھوکہ دینا مقصد ہو، اپنا دنیا کا مفاد ہو، تو کیا ملے گا؟ بعض گناہ چھوٹے ہوتے ہیں، ابن مبارک کہتے ہیں نیتی ان کو بڑا کر دیتی ہے۔ گناہ تو چھوٹے ہوتے ہیں مگر اس گناہ سے اتنی محبت، اتنا پیار، اتنا پیار ہو جاتا ہے کہ وہ گناہ پھر جہنم کی آگ کے اندر لے جاتا ہے۔ دل کے بارے میں سوچا کرو بھائیو، یہ میرا ہی دل ہے، یہ ہمارا ہی دل ہے، یہ دل بادشاہ ہے اعضاء کا۔ اس دل کو رونا چاہیے، افسردہ ہونا چاہیے، پریشان ہونا چاہیے۔ دیکھو نا کتنا اثر لیتے ہیں ہم دنیا کا، کتنا اثر لیتے ہیں۔ ہسپتال کے اندر چلے جاؤ، پتھر سے پتھر بھی رو پڑتا ہے۔ ایمرجنسی وارڈ میں چلے جاؤ اور کسی کو زخمی دیکھ کے روتے ہو کہ نہیں روتے ہو؟ گھر میں بچہ روئے تو تیری آنکھ سے بھی آنسو نکلتے ہیں کہ نہیں؟ کوئی تیرا قریبی فوت ہو جائے تو قریبی کو فوت شدہ دیکھ کے، اس کی میت دیکھ کے آنسو بہتے ہیں کہ نہیں؟ مگر یہ دل اتنا پتھر دل ہو گیا ہے، اب تو جنازوں میں بھی روتا نہیں، اب تو نمازوں میں بھی روتا نہیں، اب تو میتوں کو دیکھ کے بھی نہیں روتا، اب تو زخمیوں کو دیکھ کے بھی نہیں روتا۔ یہ دل کس بات پہ روتا ہے؟ یہ دل روتا ہے بھوک بڑی لگی ہوئی ہے، کھانا کھلا دو۔ یہ دل روتا ہے پیاس لگی ہے، پانی پلا دو۔ یہ دل روتا ہے، اس پہ نہیں۔ سارے بھائی ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی یہ دل ہمارا رویا کہ میں بہت پیچھے رہ گیا ہوں، مجھے نیکیاں اور کمانی چاہیے تھی؟ یہ دل کبھی رویا کہ مجھے سننا نہیں چاہیے تھا، مجھے سنانا چاہیے تھا، مجھے علم حاصل کر کے اس میدان میں آنا چاہیے تھا، مجھے 15 سال علم حاصل کر کے حق کی بات بتانی چاہیے تھی، ساری زندگی میری اسی طرح گزر گئی؟ یہ دل کبھی رویا کہ میرے ساتھی، میرے احباب، میرا سلمان، میرا آصف رب کے رستے میں شہید ہو گیا، میرا عمر، میرا مدثر، میرا شیخ، میرا بھائی، میرے ساتھی اللہ کے رستے میں قربان ہو گئے؟ یہ دل کبھی رویا، کبھی پچھتایا؟ یہ دل تو روتا ہے کہ مولوی صاحب آواز جلدی ختم کرو، کھانا بھی کھانا ہے، گھر میں بھی جانا ہے، بچے انتظار کر رہے ہیں، بستر پہ جانا ہے۔ یہ دل رو رہا ہے کہ میں نے تکے کباب کھانے ہیں، میں نے روٹیاں کھانی ہیں، میں نے جوس پینے ہیں۔ یہ دل روتا ہے، درس لمبا نہ کرو، کہ مجھے بھوک لگی ہے،
اس بات پہ تو دل روئے کہ لوگوں نے مکان بنا لیے، میرا کیوں نہیں بنا؟ یہ دل اس بات پہ کیوں نہیں روتا کہ ابو دجانہ شہید ہو گیا، میں کیوں نہیں ہوا؟ اس بات پہ اس دل کو کیوں نہیں رویا جاتا کہ میری بہنیں تو اتنی بڑی بڑی قربانیاں دے، بھائی قربانیاں پیش کریں، یہ دل کیوں نہیں غمزدہ ہوتا؟ آنسوؤں کے موسم میں تو آنسو آنے چاہیے تھے، میرے اوپر بھی کچھ اثر ہونا چاہیے تھا، میرے دل کو بھی غمگین ہونا چاہیے تھا، مگر ثم قست قلوب، کہہ کہہ کے تھک جاؤ، بیان کر کر کے تھک جاؤ، میری سوئی ادھر ہی ہے، 2 × 2 4 روٹی ہوتی ہے، بتا بتا کے تھک جاؤ، میری سوئی ادھر ہی ہے کہ روزانہ 500 کی دہاڑی، دیکھ لو ڈرامہ والے چوک میں، دیکھ لو رنگ پورا چوک میں، دیکھ لو عالم چوک کے پاس، اور صبح 7-8 بجے کے قریب کتنے مزدور کٹھے ہوتے ہیں کہ ہمیں لے جاؤ دہاڑی لگ جائے۔ کبھی کسی نے جنت کی دہاڑی لگانے کی کوشش کی؟ مجھے لے جاؤ میدان جہاد میں، میدان قتال میں، کیوں نہیں میں افسردہ ہوتا؟ والسابقون السابقون اولئک المقربون، لوگوں نے اتنا کچھ پیش کر دیا، خون کے قطرے پیش کر دیے، لوگوں نے جان کے نذرانے پیش کر دیے، تو جان بچا کے سیالکوٹ میں، وہ جان دے کے رب کے فردوس میں، تو جان بچا کے یہاں کے تکے کباب روٹی کھائے گا، وہ جان دے کے عند ربہم یرزقون، رب ان کو رزق دے رہا ہے، کیوں نہیں افسردہ ہوتے؟ پیچھے رہنے تبوک کا اعلان ہوا تو کتنے صحابہ ساتھ چلے، کچھ کو آپ نے کہا تم پیچھے رہو، باہر سے آئے، میرے پاس ہتھیار نہیں، سواری نہیں، لمبا سفر ہے، کیسے لے کے جاؤں؟ تو وہ صحابہ پیچھے رہنے پہ رو رہے تھے، پیچھے رہنے پہ رو رہے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ کیا کبھی پیچھے رہنے پہ میں رویا؟ نمبر لگنے پہ کبھی رویا؟ ان مجبوریوں پہ کبھی رویا؟ اور میں تو خوش ہوں کہ میں نے جان بچا لی، میں تو خوش ہوں کہ میرا غلبہ اسلام میں حصہ نہیں پڑا، میں تو خوش ہوں میں جیل میں نہیں گیا، میں تو خوش ہوں مجھے ہاتھ کڑی نہیں لگی، میں تو خوش ہوں اپنے گھر میں رہ کے اور تانے دیتا ہوں رب کے راستے میں جہاد کرنے والوں کو، اس دل پہ رو لو، یہ دل دنیا کی محبت میں برباد ہو گیا۔ کتنی دنیا کماؤ گے؟ فہد بھی مر گیا، سلطان بھی مر گیا، کتنی دنیا کماؤ گے؟ سکندر بھی مر گیا، کتنی دنیا کماؤ گے؟ ایوب خان بھی چلا گیا، بھٹو بھی چلا گیا، کتنی دنیا کماؤ گے؟ چنگیز خان بھی چلا گیا، ابو جہل ابو لہب بھی چلا گیا، کتنی دنیا کماؤ گے؟ قارون بھی چلا گیا، حامان بھی چلا گیا، قوم عاد قوم ثمود بھی چلے گی۔ اس دل کو سمجھاؤ عزت پیسے سے نہیں ملتی، اس دل کو سمجھاؤ عزت لباس سے نہیں ملتی، اس دل کو سمجھاؤ عزت دنیا کی جھوٹی تعلیم سے نہیں ملتی، اس دل کو سمجھاؤ عزت شہادتوں سے ملتی ہے، عزت دین سے ملتی ہے، عزت نماز سے ملتی ہے، عزت توحید سے ملتی ہے، عزت کافروں سے نفرت سے ملتی ہے، رب کی محبت سے ملتی ہے۔ اس دل کو سمجھا لو، اس دل کو ابھی سمجھا لو، ابھی وقت ہے، ابھی ٹائم ہے۔ دیکھو نا، میں گھر کے اندر بیٹھا ہوں، میرے پاس میری بہن رو رہی ہو تو میری آنکھوں سے بھی آنسو آ جاتے ہیں، میری ماں رو رہی ہو تو میں بھی رو پڑتا ہوں، میرا باپ رو رہا ہو تو میں بھی رو پڑتا ہوں، میرے بچے کو تکلیف ہو تو میں رو پڑتا ہوں، میرے گھر والوں کو تکلیف ہو تو میں رو پڑتا ہوں، میرے پڑوسی میں کوئی بیمار ہو کوئی رو پڑے تو میں رو پڑتا ہوں۔ سوچ کہ تیرے کتنے بھائی جیلوں کے اندر بند ہیں، سوچ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید۔ یہ دل افسردہ کیوں نہیں؟ اس دل پہ ہمیں افسردہ ہونا چاہیے، یہ اثر کیوں نہیں لیتا کہ آفیہ بہن کے بازوؤں پہ زخم، جسم و جان پہ زخم، اور بیچاری قرآن مانگے تو اس کے جسم سے کپڑے اتار دیے جاتے ہیں اور قرآن کو اس کے قدموں میں پھینک دیا جاتا ہے، اور دل تو اپنی بہن پہ کیوں نہیں روتا؟ تو فاطمہ پہ کیوں نہ رویا کہ جس کی عزت کو گنڈوں نے لوٹا؟ اور دل تو کیوں نہیں روتا
ڈاکٹر عمر عبدالرحمن بوڑھا شیخ کافروں کی قید میں، اور دل تو کیوں نہیں روتا؟ سال ہر سال سے بھائی گرفتار، ہتھ کڑیاں لگی ہوئی، آج تیرا بھائی یہاں دنیا کے تماشوں میں سیالکوٹ کی جیل میں چلا جائے تو کبھی ملاقات ہو تو دونوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ تیرے لاکھوں بھائی قید میں، تیرے لاکھوں شہید ہو چکے، تیرے لاکھوں گرفتار، ہزاروں تیری بہنیں نظر بند گرفتار، ان کی عزتیں لوٹ لی گئی، عصمتیں پامال ہو گئی، اور دل تو کیوں نہیں روتا؟ اس دل پہ ہمیں رونا ہی چاہیے۔ یہ قرآن جلے تو اس کو پھر بھی ہوش نہ آئے، قرآن کو پٹرول سے جلایا جائے یہ دل پھر بھی نہیں روتا، یہ دل پھر بھی غمزدہ نہیں ہوتا۔ رحمت کائنات علیہ السلام کے خاکے چھپے، یہ دل پھر بھی چوٹ نہیں کھاتا۔ اس دل پہ رونا چاہیے۔ اس دل کو رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس دل کو نکال دینا چاہیے۔ اس دل کا کوئی فائدہ نہیں، اس دل کی کوئی عزت نہیں، کوئی عظمت نہیں۔ رحمت کائنات کو گالیاں نکالی جائیں، خاکے چھاپے جائیں، یہ دل تو روتا ہے روزی روٹی، مال دولت، پیسے، بیوی، بچوں کے لیے۔ یہ دل روتا ہے روٹی کپڑے مکان کے لیے۔ یہ دل تو روتا ہے لیڈر سے ملاقات کے لیے۔ یہ دل رب سے ملاقات کے لیے کیوں نہیں روتا؟ یہ دل اقصا پہ کیوں نہیں روتا کہ آج میری اقصا کافروں کے قبضے میں، یہودیوں کے قبضے میں؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ یہ دل کیوں نہیں روتا اپنی اقصا پہ؟ کیا حال ہو گیا ہے ہمارا؟ یہ دل ہمارا دل نہیں رہا۔ سچی بات یہ، اس کو دل کہنا دل کی توہین ہے، اس کو دل سمجھنا بھی دل کی توہین ہے۔ یہ دل، پتہ ہے آپ کو، چھوٹی چھوٹی باتوں کا کتنا خیال رکھتا ہے۔ کہیں محفل میں بیٹھا ہوں نا، کوئی میری بات نہ سنے تو مجھے کتنی توہین محسوس ہوتی ہے، میرا دل غمزدہ ہو جاتا ہے، میری بات پہ توجہ کیوں نہیں؟ اور کہیں دعوت میں شرکت کریں، کہیں محفل میں جائیں اور کوئی ہمیں استقبال نہ کرے، نہ بٹھائے، یہ دل اپنی توہین پہ رو پڑتا ہے۔ تو بہنیں بلاتی رہی، یہ دل نے اس وقت کیوں نہ محسوس کیا؟ کیا میری بہن کو اپنی توہین کا احساس نہیں ہوگا؟ کیا مسجدوں کو اپنی توہین کا احساس نہیں ہوگا؟ کیا قرآن مجید کی توہین نہیں ہم نے کی؟ اچھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ توہین پہ میں پریشان ہو جاتا ہوں، میری عزت کیوں نہیں؟ اور کپڑے خوبصورت پہن کے آ جاؤ، کوئی نہ دیکھے تو وہاں اپنی توہین محسوس کرتے ہیں، کوئی کرسی پہ نہ بٹھائے توہین محسوس کرتے ہیں، پروٹوکول نہ دے توہین محسوس کرتے ہیں۔ اور دل تو ظاہری دنیا پہ اتنا غمزدہ ہو جائے، تو نے رب کی کتنی مرتبہ توہین کی، تو نے اللہ کی کتنی مرتبہ بغاوت کی، تو نے اللہ رب العزت کی کتنی مرتبہ باتوں کو رد کیا، تو اس پہ افسردہ کیوں نہیں ہوتا؟ تو اس پہ افسوس کیوں نہیں کرتا؟ اللہ کی بندو، دل تو اس کا ہے، دل تو اس کا ہے جس کو احساس ہے، جس کو قدر ہے، جس کو پتا ہے کہ قیامت کے دن جواب دینا ہے۔ اپنے اوپر بھی افسوس ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اتنی توجہ، اس مردہ دل پر توجہ کیوں نہیں؟ یہی ہے امتوں کا چارہ کل، اس کو اوپر توجہ دینی ہے، اس کو سنبھالنا ہے، اس کو صحیح کرنا ہے، اس کو درست کرنا ہے، چونکہ آپ کا فرمان ہے، سارا مرکز دل ہے، یہ صحیح ہو جائے پورا جسم صحیح ہو جائے گا، دل مردہ ہو جائے بندے کی نبض رک جاتی ہے۔ اسی طرح اس دل پر توجہ دو، پیسے پہ توجہ، لباس پہ توجہ، اور اپنی ظاہری شکل پہ اتنی توجہ دیتے ہونا، وقت دیتے ہونا۔ کبھی دل کی اصلاح کے لیے رب سے دعا مانگی؟ اویس کرنی کہتے ہیں، مجھے جب بھی موقع ملتا ہے میں کہتا ہوں، اللہم اصلح لی قلبی و نیتی، یا اللہ میرا دل صحیح کر دے، میری نیت صحیح کر دے۔ رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں، اور ہمارے پاس وقت ہی نہیں، گھنٹوں لگائیں گے بیوٹی پارلر میں، گھنٹوں لگا کر اپنے لباس کی سیٹنگ، بالوں کی سیٹنگ، جسم کی سیٹنگ، آئینہ باتھ روم میں، آئینہ باتھ روم سے باہر، آئینہ دروازے کے پاس، اور اس دل کی اصلاح کے لیے میرے پاس کوئی ٹائم نہیں۔
دل کی خرابیوں پہ کوئی ٹائم نہیں. دل بیمار ہو گیا, دل کمزور ہو گیا, دل بزدل ہو گیا, دل تو بغض رکھنے والا ہو گیا, دل تو حسد رکھنے والا ہو گیا, دل کو زنگ لگ گیا. اس دل مریض کے اوپر میری توجہ کیوں نہیں؟ وہ تھے عقل مند جو اپنے دل کی اصلاح کے لیے کہتے تھے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. وہ تھے اللہ اس دل میں ٹیڑھا پن نہ لانا, اللہ اس دل کو بچا کے رکھنا. وہ تھے جو کہا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک, اللہ اس دل کو دین پہ ثابت قدمی رکھنا. یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک, اس دل کو اپنے اطاعت پر ہی یا اللہ پھیرے رکھنا. دل اللہ رب العزت کے قبضے میں ہے, اس دل کے اوپر توجہ کیوں نہیں؟ اور ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو اس دل کو سمجھاتے ہیں اے دل آج تو گناہ کا شوق رکھتا ہے, کل جہنم کی آگ. ایمان والے دل کو سمجھاتے ہیں اور دل تو آج نشے کا شوق رکھتا ہے, اور دل تو آج گانوں کا شوق رکھتا ہے, زنا کا شوق رکھتا ہے, حرام کھانے کا شوق رکھتا ہے. اے دل تو بے پردگی کا شوق رکھتا ہے, داڑھی مونڈنے کا شوق رکھتا ہے, کپڑا ٹخنوں سے نیچے کرنے کا شوق رکھتا ہے, شرک کرنے کا شوق رکھتا ہے, طاغوت سے پروٹوکول لینے کا شوق رکھتا ہے. تو آج جیلوں سے ڈرتا ہے, ہتھ کڑی سے ڈرتا ہے, تو بزدل بن گیا, تو ڈرپوک بن گیا. تو نے دنیا کے جھوٹے خداؤں کی خدائی کو تسلیم کر کے رب کی حکومت کو پامال کیا, اللہ کے اقتدار کو تو نے نہیں سمجھا. رب چاہے سب کو ملیا میٹ کر دے, فرعونوں کو مٹا دے, اور دل تو چھوٹے چھوٹے فرعونوں سے ڈر گیا. اس دل کو سمجھاؤ لذت عارضی, مزہ عارضی. اس دل کو سمجھاؤ دنیا کے غم عارضی, دکھ عارضی. اس دل کو سمجھاؤ دوزخ کی آگ بڑی خطرناک ہے. اس دل پہ ہمیں افسردہ ہونا چاہیے کہ یہ سمجھتا کیوں نہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, قیامت کا زلزلہ بڑا خطرناک ہے. یہ دل کیوں نہیں سمجھتا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا. ذرہ نیکی کی ہوگی وہ بھی سامنے آ جائے گی, ذرہ گناہ کیا ہوگا وہ بھی سامنے آ جائے گا. ہم اپنے دل پر افسردہ کیوں نہیں ہوتے؟ کتنے مہینے گزر گئے, میں فجر کی نماز پڑھ سکا باجماعت, کبھی 2 دن پڑھ لی, کبھی 4 دن. واللہ ایک بھائی کو میں نے دیکھا وہ رو رہا تھا, اس سے برداشت نہ ہو سکا, اور جو برداشت نہ ہو سکے آنسو اللہ قبول کرتا ہے. ریاکاری نہیں ہونی چاہیے, دکھاوے کے آنسو نہیں ہونے چاہیے, اختیاری بھی نہیں, اضطراری طور پر جو آنسو بہ پڑتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ قبول کر لیتا ہے. وہ بھائی سے ہو سکا نا, وہ میرے سامنے ہی اس نے رونا شروع کر دیا. میں نے اس سے پوچھا کوئی گناہ ہو گیا ہے؟ کہنے لگا نہیں, ہوا نہیں, ہونا چاہتا ہے اس لیے رو رہا ہوں. اور گناہ ہو بھی جائے ہم بعد میں بھی نہیں روتے, اور گناہ سے پہلے رو رہا ہے. یہ ہے دل, یہ ہے صحیح سلامت دل کہ گناہ کی خواہش پیدا ہوئی, گناہ کی آرزو پیدا ہوئی تو رونا شروع کر دیا, اپنے آپ کو ملامت کرنا شروع کر دیا, دل پہ افسردہ ہونا شروع کر دیا, دل کو ڈانٹنا شروع کر دیا, دل پہ رونا شروع کر دیا. یہ ہے دل. کبھی میں اپنے دل پہ افسردہ نہیں ہوا کہ میں نے کتنی دیر ہوگی تکبیر اولیٰ سے نماز نہیں پڑھی, کبھی دل پہ نہیں رویا. اور بھائی تو وہ بھی ہیں 40 دن تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھتے ہیں, کبھی کوئی رہ جائے تو ان کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسوؤں کے قطرے گرتے ہیں, اور ہم وہ ہیں جن کی کبھی 5 وقت باجماعت ہوئی ہی نہیں. وہ تکبیر اولیٰ چھوٹنے پہ دل پہ رو رہے ہیں. ہم فجر کی نماز باجماعت نہیں پڑھتے, ہم روتے ہی نہیں. اس دل کو شرمندہ نہیں ہونا چاہیے, اس دل کو چیر دو. جو دل فجر کی نماز کے لیے رغبت نہیں رکھتا, جو دل
اسلامی قانون کی پابندی کا شوق نہیں رکھتا، جو دل اسلامی احکام کو دنیا میں لاگو کرنے کا جذبہ نہیں رکھتا، جوش نہیں رکھتا، فکر نہیں رکھتا، اسلام غالب آنے کی سوچ نہیں رکھتا، جو دل مسلمانوں کے غموں پہ افسردہ نہیں ہوتا، وہ کیا ہے دل؟ امالا قلوب اقفالھا، وہ دل مردہ دل ہے۔ اس دل کو سمجھاؤ تیرا کوئی فائدہ نہیں، تیری کوئی عزت نہیں، تیرا کوئی وقار نہیں، میں سینہ چیر کے تمہیں نکال دوں گا، لوگ مجھے پاگل کہیں گے، لیکن نہیں، میرا دل وہی ہے جو اللہ کا ہے، میرا دل وہی ہے جو جنت کا شوقین ہے، میرا دل وہی ہے جو جہنم سے خوف زدہ ہے۔ نیکیوں کا شوق نہیں، گناہوں کا خوف نہیں۔ اتنے دن گزر گئے میں تہجد نہیں پڑھ سکا، اتنے دن گزر گئے میں اذکار نہیں کر سکا، اتنے دن گزر گئے میں قرآن کی تلاوت نہیں کر سکا۔ کیوں نہیں میں اپنے دل پہ روتا؟ کیوں نہیں میں اپنے دل پہ افسوس کرتا؟ کہتے ہیں دل پاگل ہے، دل بچہ ہے، اس کو سمجھ نہیں، اور دل پاگل ہے، تم تو پاگل نہیں ہو۔ بچہ پاگل ہو نا، بچہ چھوٹا ہو، اگر وہ آگ میں ہاتھ ڈالے اس کو روکتے ہو کہ نہیں؟ کہ کہہ دو کہ نہیں بچہ ہے آگ میں ہاتھ ڈالنے دو؟ تیرا دل بچہ ہے یا پاگل ہے؟ یہ آگ میں کودے تو سمجھا، یہ جہنم میں جائے تو سمجھا، یہ شان جنت کے شوق نہ پالے تو سمجھا، یہ امت کے غموں پہ نہ روئے تو سمجھا، یہ قرآن پڑھنے پہ آمادہ نہ ہو تو سمجھا۔ وہ تھے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، وہ تھے جن کے دلوں کا رب نے امتحان لے لیا تھا۔ کیا دل تھے، پھر بھی روتے تھے، پھر بھی دلوں پہ پشیمان۔ ابو بکر عمر فاروق رضی اللہ عنہما اجمعین، ایک مرتبہ محفل لگی ہوئی ہے، ابو بکر کہتے ہیں فلاں کو امیر بننا چاہیے، عمر فاروق فرماتے ہیں فلاں کو امیر بننا چاہیے، اللہ کے رسول اسلام بھی پاس بیٹھے ہوئے، آوازیں اونچی ہو گئی تو اللہ کے رسول غصے میں اٹھ کے گھر میں چلے گئے۔ یہ کون ہے؟ ابو بکر عمر، جن کے لیے قرآن اترا کرتا تھا، جن کے لیے قرآن اترا۔ رب نے لاڈ نہیں دیکھے، میرے نبی علیہ السلام غصے میں گھر میں چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا، اور مخاطب کون تھا؟ ابو بکر عمر۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو، میرا رسول بولتا نہیں تم پہلے ہی بول پڑتے؟ میرے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، فدا ہو بھی و امی کے پاس تم اونچی آواز میں بولو گے تمہارے سارے اعمال برباد۔ اور میں نہیں تھا، تو نہیں تھا، وہ صدیق تھا، وہ فاروق تھا۔ اے صدیق و فاروق، اگر تم رضی اللہ اجمعین میرے نبی علیہ السلام کے پاس اونچی آواز میں بولو گے تمہارے اعمال بھی برباد۔ رب نے ان کے دلوں کا امتحان لے لیا، توبہ کرنے لگے، اللہ معاف کر دے، دوبارہ ایسا نہیں ہوگا۔ ثابت بن قیس گھر سے باہر نہیں نکلتے، پوچھا تم کیوں نہیں آ رہے؟ کہنے لگے میں اپنے دل پہ افسردہ ہوں، میں نبی پاک علیہ السلام کے پاس بیٹھتا ہوں، میری آواز بڑی اونچی ہوتی ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے اونچی آواز ہوگی تو میرے کہیں اعمال برباد نہ ہو جائیں۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ حنظلہ اونچی آواز میں کہتے ہیں نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ پوچھا کیوں؟ کہا نبی پاک علیہ السلام کے پاس ایمان اور گھر میں ایمان اور، یہ کیا ایمان کے اندر اونچ نیچ؟ آپ نے فرمایا ایسا تو ہوتا رہتا ہے، یہ لوگ ہیں جن کو خوف آتا تھا، حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ اور آج ہم کہتے ہیں نہیں، طاغوتوں کا ساتھ دو، امریکہ کا کلمہ پڑھو، کرسیوں کے چکر لگاؤ، گندے نظاموں کی پوجا کرو، باطل کو سر جھکاؤ، باطل کو سلامیاں دو، کافروں کا ساتھ دو، اپنوں کے سینے چیرو، اقصیٰ کو شہید کروانے کی کوشش کرو، مسجدوں کو لوٹاؤ، عزتوں کو پامال کرو، عافیہ بیچ کے ڈالر کماؤ، پھر بھی پکے مسلمان، اور وہ تھوڑا سا ایمان کم ہونے پہ نافق حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ آؤ نا، اس دل پہ اتنا رو جتنا کعب بن مالک روئے تھے۔ ذرا مجھے بتاؤ کعب بن مالک 50 دن کیسے گزرے تھے؟ 50 دن نہیں تھے، 1200 گھنٹے تھے۔
1200 گھنٹے نہیں 72,000 منٹ تھا۔ کعب کہتے ہیں گھڑی گھنٹہ اور میرے اوپر تو 1 منٹ مشکل تھا کہ میرا رسول علیہ السلام مجھ سے ناراض ہے، میرا رب کب میری توبہ نازل کرے گا؟ 1200 گھنٹہ 72,000 منٹ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحہ روتے ہوئے گزرتا۔ میں مسجد نبوی میں آمینہ کے لال کو دیکھنے جاتا تو آپ مسکرا کے چہرہ موڑ لیتے تو میرا کلیجہ نکل جاتا کہ مجھ سے کیا جرم ہو گیا۔ او کعب بن مالک، ایک غزوہ سے پیچھے رہے تو اتنا بائیکاٹ، زمین تنگ ہو جائے، دوست ملتے نہیں، بیویاں جدا ہو جائیں، اور ہم امت کی آنسوؤں پہ نہ جاگے، بہنوں کی آہوں پہ نہ جاگے، شہیدوں کے خون پہ بھی نہ جاگے۔ ہم دنیا لے کے بیٹھ گئے، کاروبار لے کے بیٹھ گئے، بیوی خامد کو لے کے بیٹھ گئی، خامد بیوی کو لے کے بیٹھ گیا، بچے ماں باپ کو، ماں باپ اولاد کو۔ قیامت کے دن بھی کہنا اللہ کے قرآن کی توہین ہو رہی تھی، اللہ کے رسول کی توہین ہو رہی تھی، اقصی کافروں کے قبضے میں تھی، بہنیں کافروں کے قبضے میں تھی، کہنا بیوی بچے تھے، کہنا کاروبار تھا، کہنا روزگار تھا، کہنا یہ عذر اللہ قبول کر لے گا۔ یہ تو عذر کچھ بھی نہیں۔ اگر قیامت کے دن کسی نے کہا میں مسجد کا خطیب تھا، میں مسجد کا امام تھا، میں مدرسے کا مسجد کا متولی تھا، تو مجھے لگتا ہے رب عذر یہ بھی قبول نہیں کرے گا۔ مسجد کے باہر کوئی قرآن جلا دے، اللہ کے بندو کیا مسجد میں بیٹھے رہیں گے؟ ہم باہر نکل کے اس کو نہیں روکیں گے؟ قرآن، میں تو کہتا ہوں نماز پڑھ رہے ہوں، ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی قرآن جلائے، ہم نماز توڑ کے بھی اس کا قیمہ کریں گے۔ اتنا قرآن سے پیار اور قرآن سے محبت ہونی چاہیے کہ جس کی خاطر نمازیں جمع ہو جائیں، جس کی خاطر نمازیں کثر ہو جائیں، جس کی خاطر پانی کی شرط ختم ہو جائے، تیمم کا حکم آ جائے، جس کی خاطر نماز 1 رکعت ہو جائے۔ ہمیں اس عبادت کا احساس کیوں نہیں؟ اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لے لیا۔ 50 دن کعب بن مالک کے کیسے گزرے؟ اللہ کے بندو یا کعب بن مالک بن جاؤ، توبہ، معافی، استغفار، آنسو، یا پھر سعید بن عامر بن جاؤ کہ خبیب کو سولی پہ لٹکایا جا رہا تھا، یہی کہا تھا نا زرقہ کے زرقہ بھی نہیں، یہی کہا تھا نا ماں کے ابو مصعب نے، شہید نے، یہی کہا تھا نا کہ یا سعید بن عامر بن جاؤ یا خبیب بن جاؤ، یا حرمت رسول پہ سولی پہ لٹک جاؤ، یا کم از کم خود سعید بن عامر تو بن جاؤ کہ شہیدوں کو دیکھ کے آنکھوں سے آنسو اور پچھتاوا۔ ہمس والوں نے پوچھا، کہا تمہارے گورنر کا حال کیا ہے؟ امیر المومن نے پوچھا تو کہا ہمارا گورنر مجلس میں بیٹھا بیٹھا بے ہوش ہو جاتا ہے۔ سعید بن عامر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ کہا سعید بتاؤ محفل میں بیٹھے بے ہوش کیوں ہوتے ہو؟ تو سعید بن عامر رضی اللہ عنہ نے کہا جب خبیب کو پھانسی پہ چڑھایا جا رہا تھا، سولی پہ لٹکایا جا رہا تھا، اس وقت میں کافر تھا، میں اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھ رہا تھا، میں کچھ نہیں کر سکا، خبیب کو میں بچا نہیں سکا۔ آج جب وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے آتے ہیں تو میں ڈر جاتا ہوں، اتنا ڈرتا ہوں کہ میں بے ہوش ہو جاتا ہوں کہ رب کہیں مجھ سے پوچھ نہ لے، ایک شہید، ایک خبیب کا خون رب کہیں مجھ سے پوچھ نہ لے۔ یہاں لاشیں اتنی ہیں کہ اٹھا بھی نہیں سکتے، دفنا بھی نہیں سکتے، اتنا خون ہے کہ ندی نالے چل سکے ہیں۔ کیا رب ہم سے نہیں پوچھے گا؟ کیوں نہیں اپنے دل پہ افسردہ ہوتے؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، رب نے ان کے دلوں کا امتحان لے لیا۔ ابو سفیان کلمہ لیٹ پڑھتے ہیں، مسجد میں سب سے پہلے جاتے ہیں، سب سے آخر میں نکلتے ہیں، کہا لیٹ نکال رہا ہوں۔ عمر بن عاص توبہ کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، ہاتھ پہ ہاتھ رکھا مسلمان ہونے کے لیے، ہاتھ پیچھے کر لیا۔ عمر ہاتھ پیچھے کیوں کیا؟ کہا کیا اللہ میری توبہ قبول کر لے گا؟ میں نے بڑے گناہ کیے، میں آپ کے مقابلے میں نکل آیا، کہا سچی توبہ کر لو، رب یہ بھی قبول کر لے گا۔ اپنے دل پہ افسردہ پتہ کون تھی؟
او غامدیہ عورت، اللہ کے رسول مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھ پر حد لگا دو۔ کہا جاؤ واپس، بچہ پیٹ میں ہے، آئی بچہ پیدا ہو گیا، کہا واپس جاؤ۔ دل افسردہ، دل پہ رو رہی تھی، بچہ لایا گیا، کھانا کھانا شروع کر دیا، جاؤ اس کو سنسار کر دو، پتھر مارا، خون کے فوارے خالد بن ولید کے کپڑوں پہ پڑے، کہا پلید عورت میرے کپڑے پلید کر گئی ہے۔ فرمایا مہلن یا خالد، خالد مہلن رک جاؤ، تمہیں پتہ ہی نہیں اس عورت کے دل میں کتنا اللہ کا خوف تھا، وہ اپنے دل پہ کتنا افسردہ ہوتی تھی، کتنا ڈرتی تھی۔ خالد اس نے اتنی عظیم توبہ کی ہے، اگر مدینے کے سارے گناہگاروں پہ اس کی توبہ ڈالی جائے رب سب کے گناہ معاف کرتے ہیں۔ اے میری بہن تو پردہ کیوں نہیں کرتی؟ اے میری بہن تو پردہ کیوں نہیں کرتی؟ تیرے سر پہ کپڑا، تیرے چہرے پہ کپڑا کیوں نہیں آتا؟ تو بیوٹی پارلروں میں کیوں جاتی ہے؟ تو کیوں نہیں دین کی طرف راغب ہوتی؟ کیوں فلمیں ڈرامے گانے سنتی ہے؟ کیوں دنیا کی محبت کی نظر ہو گئی ہے؟ کیوں تیرے موبائل میں گانے، تیرے گھر میں ٹیپ میں گانے، تو موسیقی سن کے دل کو سکون دیتی ہے؟ تیری گندی روح کی غذا، تیری پلید روح کی غذا، تیری نجس روح کی غذا، اے میری بہن گانے اور فاطمہ قرآن سنا کرتی تھی رضی اللہ عنہا، خدیجہ قرآن سنا کرتی تھی رضی اللہ عنہا، عائشہ قرآن سنا کرتی تھی رضی اللہ عنہا۔ جن کے گھر میں قرآن اترتا تھا وہ تو اشراق کی نماز میں گھنٹوں روتی رہتی، میری ماں عائشہ، اور تو گانے سن کے دل کو سکون دیتی ہے؟ شرم تک نہیں، حیا تک نہیں، احساس تک نہیں، فکر تک نہیں۔ یہ گانے تمہیں قبر میں بچا لیں گے۔ آج اپنے جسم کی تو حفاظت کرتی ہے، آج دنیا کے تیرے بڑے غم ہیں، آج دنیا کے تیرے بڑے مسئلے ہیں، تیری سوچ تیری فکر دنیا کی، کیا تو سوچ رکھتی ہے؟ جا موازنہ کر عراق کی فاطمہ سے، عراق کی نور سے، کشمیر کی مریم سے، عافیہ صدیقی سے، وہ بھی تو بہنیں ہیں جن کے غم سوچ امت کے تھے، اسلام کے تھے، تیرے غم سوچ کپڑوں، لباس، جوتے، بیوٹی پارلر کے۔ کیا تو بہن ہے؟ تو اسلام کی بیٹی ہے، تو ایمان کی بیٹی ہے، تو مسلمان کی بیٹی ہے، کیوں نہیں تمہیں ڈر لگتا؟ کیوں نہیں ہوش آتی؟ کیوں نہیں فکر آتی؟ اللہ نے ان کے دلوں کے امتحان لے لیے تھے۔ مکہ میں ہے چچا کے اسلام کا انتظار کر کر کے تھک گئے، ہجرت بھی ہو گئی، اللہ کے رسول مدینے بھی چلے گئے، بیچارے انتظار میں کب چچا اسلام قبول کرے، میں بھی قبول کر لوں۔ آج رکاوٹ بنتے ہیں نا چچا، ماموں، پھوپھی، رشتہ دار، برادری والے اور بھائی ہمارے بھی، جی چچا حق قبول کرے گا، پھوپھی حق قبول کرے گی، ماموں حق قبول کرے گا، فلاں فلاں، جیسے کلمہ ان کا پڑا ہوا ہے، جیسے یہ کام آئیں گے، یہ بڑے، یہ مولوی، یہ مفتی، یہ پیر، یہ درویش، یہ چودھری، یہ نمبردار، یہ ذیلدار، یہ خاندان، یہ برادری، یہ متولی، یہ بانی، یہ محتمم تیرے کام آنے والے نہیں، یہ قبر میں بچانے والے نہیں۔ حق دیکھ، حق پہ عمل کر، حق پہ قبول کر، حق کو بیان کر، یہ سوچ ہونی چاہیے تیری، یہ فکر تیری ہونی چاہیے۔ وہ عبداللہ ذوالبجادین انتظار کر کر کے تھک گئے، ماں سے کہا ماں کتنی دیر میں انتظار کروں گا چچا کا، اس نے تو پتہ نہیں کلمہ ہی نہیں پڑھنا۔ چچا سے بات کی، چچا کہتا ہے میں کلمہ کبھی نہیں پڑھوں گا۔ کہا پھر میں مدینے جا رہا ہوں، بڑا میں نے انتظار کیا، 15-20 سال گزر گئے، بڑا انتظار ہوا۔ کہا میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا۔ کہا کچھ بھی نہ دے کوئی پرواہ نہیں۔ کپڑے بھی اتار لیے گئے، ایک چادر ماں نے دی، اور چادر اس طرح کا کوئی مہاجر تمہیں ملے گا؟ آج وہ سنتیں عرب لوگوں نے زندہ کی ہیں، وہ شہروں نے، وہ مدینہ طیبہ کے لوگوں نے، وہ حجاز کے باشندوں نے، وہ خطاب نے، وہ سنتیں زندہ کی ہیں۔ اللہ کے بندوں، مہاجر ایک چادر ماں نے دی، آدھا کپڑا نیچے آدھا کپڑا اوپر لپیٹا، مدینہ طیبہ میں پہنچے، نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی تو پیچھے ٹیڑے میڑے سجدے کرنے والا۔ آپ نے پوچھا مہاجر ہو؟ کہا ہاں۔ کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا مکہ سے۔ کہا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا عبدالعزیٰ۔ کہا عبدالعزیٰ نہیں، تو عبداللہ ہے، تو عبداللہ ہے، تو رہا کر میرے بلال کے پاس، سہیب کے پاس، سلمان کے پاس تو بیٹھا کر۔ ایک مرتبہ اذان ہو گئی تھی تو یہ عبدالعزیٰ جس کو کہا جاتا تھا عبداللہ ذوالبجادین، اونچی اونچی آواز میں
الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، پڑھتے جا رہے ہیں، قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، ایک دو صورتیں سیکھی، اونچی اونچی آواز میں پڑھنا شروع کر دیا۔ عمر بن خطاب آئے رضی اللہ عنہ، آ کے ڈانٹا، تمہیں پتہ نہیں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں؟ اس نے اوپر اٹھا کے نظروں کو دیکھا تو پاس رحمت کائنات بھی تھے، کہا عمر اس کو کچھ نہ کہو، یہ رب کے لیے بڑا قربانیاں دے کے آیا ہے، عمر اس کو کچھ نہ کہو، اس نے رب کے لیے بڑے سفر کیے ہیں۔ ظالموں اور ظلم کے سفیروں، ہمارا جرم تو بتا دو، ہم حق کہتے ہیں، عرب سے آنے والے شہزادوں نے بڑے سفر کیے، کیوں مارتے ہو ان کو؟ کیوں دھکے دیتے ہو ان کو؟ کیوں؟ کیا کہتے ہیں وہ تم کو؟ وہ رب کے لیے نکلے، وہ اسلام کے لیے آئے، وہ غلبہ اسلام کے لیے سفر کیے، کل کو تم کس صف میں ہوگے، وہ کس صف میں ہوگے؟ عمر اس کو کچھ نہ کہنا، عمر اس کو پڑھنے دو، حالانکہ نماز جو پڑھ رہے ہوں سنتے، ان کی موجودگی میں قرآن پڑھنا صحیح نہیں۔ اگر عبداللہ کو پڑھنے دو، اس کو مت روکو، عبداللہ کو پڑھنے دو۔ وہی عبداللہ مہاجرن فی سبیل اللہ، تبوک کا اعلان ہوا تو اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھ غزوہ تبوک کے میدان میں پہنچے۔ شہادت تو کتنی خواہش ہے، دنیا کا مزہ ہی کوئی نہیں، دنیا کی لذت ہی کوئی نہیں۔ تھوڑا عرصہ ہوا مکے سے نکلے، مدینے آئے، تبوک میں پہنچے تو اللہ کے نبی سے کیا سوال کیا، کیا تربیت تھی ان کی؟ واللہ ہمیں تربیت کرنا نہیں آتی، میں صاف کہتا ہوں، میں اپنی کوتاہی کا اقرار کرتا ہوں، میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں، پتہ نہیں اپنے گناہ ہیں، پتہ نہیں اپنی غلطیاں ہیں، پتہ نہیں نافرمانیاں ہیں، پتہ نہیں شیطان کے داؤ ہیں، ہم اپنے بھائیوں کی وہ تربیت نہیں کر سکے کہ چند دن عبداللہ اللہ کے نبی کے پاس رہا تو چند دن کے بعد کہتا ہے میری شہادت کی دعا کر دو۔ ہمارے پاس سالوں بھائی کہتے ہیں رہتے ہیں، ان کی تربیت نہیں ہوتی، وہ داڑیاں مونڈتے ہیں، نمازیں چھوڑتے ہیں، یا ہمارے اندر کمی یا ان کے اندر کمی، کوئی کمی ہے کہیں؟ ہمیں اپنی نیت کی اصلاح کرنی چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے۔ یہ میرا تقریریں کرنا، بیان کرنا کسی کام نہیں آئے گا جب تک نیت خالص نہیں ہوگی۔ اور دوستو ہم کسی کام کے نہیں ہیں، یہ دو چار لفظ زبان سے نکالتے ہیں کہ اللہ سے دعا مانگتے ہوئے کہ دل سے نکلے، دل تک پہنچے۔ اللہ کے نبی اسلام سے کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے لیے شہادت کی دعا کر دو، تو آپ نے فرمایا دعا مانگی اور کہا یا اللہ اس کا جسم کافروں پہ حرام کر دے۔ تو عبداللہ نے رونا شروع کر دیا، یہ ہے دل، یہ ہے دل، اپنے دل پہ افسردہ ہو گئے۔ اللہ کے رسول میں شہادت کی دعا منگوا رہا ہوں، آپ نے کیا دعا مانگ دی کہ میرا جسم کافروں پہ حرام، اس کا مطلب ہے میں شہید نہیں ہوں گا؟ فرمایا عبداللہ جب رب کے رستے میں بندہ کو نکل آتا ہے، وہ بخار چڑھ کے بھی فوت ہو جائے وہ بھی شہادت کا مقام پا لیتا ہے۔ اگلے دن وہی ہوا، بخار چڑھا اور عبداللہ شہید ہو گئے، اور دل پہ افسردہ تھے نا، دل پہ غمزدہ تھے نا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا، بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں کہتا تھا کاش میرا جنازہ ہوتا، اتنی دعائیں آپ نے مانگی۔ پھر قبر میں اللہ کے رسول اتر گئے، رات کا وقت قبر میں اترے اور ابو بکر عمر سے کہا اپنے عبداللہ مہاجر، اپنے عبداللہ ذوالبجادین کے جسم کو پیار سے پکڑ کے بسم اللہ والا سنت رسول اللہ پڑھ کے مجھے پکڑا دو۔ پکڑا، خود لحد میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود قبر کے اندر رحمت کائنات نے اپنے ہاتھوں سے عبداللہ کو رکھا۔ یہ دل اس قابل ہے، اس دل پہ افسردہ ہونا چاہیے، اس دل پہ رونا چاہیے۔ ابھی تک میرے دل میں علم حاصل کرنے کا شوق پیدا نہیں ہوا، ڈگری ایف اے کی، بی اے کی، ایم بی، ایم فل، پی ایچ ڈی، آئی کام، سی کام، بی کام، اکیڈمی، کالج، یونیورسٹیاں، اس دل میں قرآن کا ترجمہ پڑھنے کا شوق کیوں نہیں آیا؟ اس دل پہ افسردہ ہو جاؤ کہ فاتحہ سے لے کے ناز تک علم حاصل کرنے کا شوق اور لگن کیوں نہیں؟ اس دل پہ رو لو میں پیچھے رہ گیا، اس دل پہ غمزدہ ہو جاؤ کہ میں عمل کیوں نہیں کر سکا، میں کردار کیوں نہیں بنا سکا، میں اخلاق اپنا بہتر کیوں نہیں کر سکا۔
اس دل پہ آج رو لو میرے محترم دوستو، مخلص ہو کر آج اس دل پہ افسردہ ہو جاؤ، بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ ابھی تک میں 5 وقت کا نمازی نہیں بن سکا، ابھی تک میرے چہرے پہ داڑھی نہیں آ سکی، ابھی تک میرا کپڑا ٹکنوں سے اوپر نہیں ہوتا، ابھی تک میں جہاد کے ارادے نہ کر سکا، ابھی تک میں تبلیغ کے لیے وقت نہ نکال سکا۔ سارا دن گزر جائے اور تم کسی کو دعوت نہ دے سکو، اس دل پہ رونا چاہیے کہ نہیں رونا چاہیے بھائی؟ جب داڑھی مونڈتے ہو دل پہ رو گے تو شاید باز آ جاؤ گے، جب کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہوتا ہے دل پہ رو گے تو شاید رک جائیں گے، جب عورت بے پردہ ہوتی ہے روئے گی اپنے دل پر کہ اے دل تمہیں بے پردگی کا شوق کیوں، اے دل تمہیں سجاوٹ کا شوق کیوں، اے دل تمہیں فحاشی و ریانی کا شوق کیوں، اے دل تمہیں اپنے آپ کو بازاروں کے زیر بنانے کا شوق کیوں، اے دل تمہیں درس قرآن کا شوق کیوں نہیں، اے دل تمہیں ترجمہ قرآن کا شوق کیوں نہیں، اے دل تمہیں بخاری پڑھنے کا شوق کیوں نہیں، اے دل تمہیں ابن کثیر پڑھنے کا شوق کیوں نہیں، الرحیق المختوم پڑھنے کا شوق کیوں نہیں، اے دل تیرا شہداء اور زخمیوں کا پاس جانے کو دل کیوں نہیں چاہتا، اے دل تیرا زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے کو دل کیوں نہیں چاہتا، اس دل پہ افسردہ ہو جاؤ، اس دل پہ رو لو، آج وقت ہے، آج کنٹرول کر لو، سرکش باغی دل آج سنبھال لو، کل کو یہ قابو میں آئے گا۔ اکثر بھائی کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، کل پرسوں چلو سنبھال ہی لیں گے دل کو۔ نہیں میرے محترم بھائیو، آپ کو پتہ ہے نا ایک بیمار آدمی ہوتا ہے، ایک بیماری لگے تم توجہ نہ دو، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر پانچویں، پھر اتنی بیماریاں بڑھ جاتی ہیں کہ بندہ موت کی طرف قریب آ جاتا ہے۔ یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیمار تمہیں بلاتا رہا، بیمار تمہیں آوازیں دیتا رہا، تم نے توجہ نہیں دی، حتیٰ کہ ICU کے اندر پہنچ گیا، اب پابندی ملاقات پہ لگ گئی، اب پابندی ممکن ہے اندر سے لاش نکلے، پھر رو گے میں آخری ملاقات نہ کر سکا، آخری دیدار نہ کر سکا۔ اللہ کے بندو آج اس دل پہ افسردہ ہو جاؤ، آج رو لو، آنکھوں سے آنسو بہا لو، اشراق پڑھ لو، گناہوں پہ ندامت کا اظہار کر لو، زناکاریاں اور بدکاریاں اور برے کام اور نشے جوے اس پہ رو لو۔ کیوں؟ سورۃ انفال میں آتا ہے وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، ایک وقت آئے گا اللہ اس بیمار دل سے تمہیں ملنے نہیں دے گا، اللہ اس بیمار دل کو موت دے دے گا، ناکارہ کر دے گا، برباد کر دے گا، خسارہ آ جائے گا، پھر کوئی ٹائم تمہیں نہیں ملے گا۔ بھائیوں سے بات ہوتی ہے، واللہ میں ایک بھائی کو کہہ رہا تھا بھائی قرآن کی کلاس میں آیا کرو، کل کو پچھتاؤ گے، تو پتہ جواب کیا دیا بھائی نے؟ کہتا ہے میں نہیں پچھتاؤں گا۔ میں نے کہا آج نہیں پچھتاؤ گے تو کل قیامت کے دن پچھتاؤ گے، آج نہیں پچھتاؤ گے نا، اکڑ کر تم نے جواب دے دیا۔ ہم منتیں کرتے رہے، ہم ترلے کرتے رہے، ذرا یہ تو سوچو بھائیو، ہم جب ترجمہ قرآن کے لیے آپ کے ترلے کرتے ہیں، درس قرآن کے لیے ہمارا مفاد کیا ہے؟ کیا مقصد ہے ہمارا؟ ہم نے کوئی ٹکٹ لگا کے رکھی ہوئی ہے؟ ہم تم سے کوئی پیسے مانگتے ہیں؟ اتنا بھی نہیں سمجھتے، اتنا بھی نہیں سوچتے کہ میرے گھر پہ دستک روز دیتا ہے بھائی آؤ نماز پڑھ لو، فائدہ کس کا؟ اتنا بھی نہیں سوچتے، روز بھائی کہتا ہے داڑھی نہ مونڈو، داڑھی نہ کاٹو، فائدہ کس کا؟ روز بھائی کہتا ہے اسلامی لباس پہن لو، روز گھر والے کہتے ہیں عورت سے پردہ کر لو، میری بہن فائدہ کس کا؟ تلے منتے، نہیں مانتے، نہیں افسردہ ہوتے، نہیں پریشان ہوتے، نہیں غمزدہ ہوتے، اپنا نقصان کیوں کرتے ہو؟ کہتا ہے مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا، میں نہیں قرآن کی کلاس میں آتا، میں نہیں آپ کی بات مانتا، توحید والا بھائی ہے، مجھے کوئی پچھتاوا نہیں، جس طرح مشرک کو شرک پہ پچھتاوا نہیں، بدعتی کو بدعت پہ پچھتاوا نہیں، طاغوت کو طاغوتی پہ پچھتاوا نہیں، ظالم کو ظلم پہ پچھتاوا نہیں، رسی ڈھیلی کر دی گئی وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اور بھائی کہتا ہے مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا۔ میں نے کہا انتقولا نفس یا حسرتا،
الا ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، قیامت کے دن پچھتاوا ہوگا کاش میں نے مذاق نہ کیا ہوتا۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، مذاق کرتے ہیں ایمان والوں کو۔ آج اکڑ جاؤ گے، تکبر کر لو گے، دکان کے لیے ٹائم ہے، اکیڈمی کے لیے ٹائم ہے، کالج کے لیے ٹائم ہے، صحت کے لیے ٹائم ہے، جسم کے لیے ٹائم ہے، کھانے کے لیے ٹائم ہے، خاندان کے لیے ٹائم ہے، بیویوں کے لیے ٹائم ہے، اولاد کے لیے ٹائم ہے، کاروبار کے لیے ٹائم ہے، نہیں ہے تو رب کا قرآن سیکھنے میں ٹائم نہیں۔ لمبی تان کے سو جاتے ہیں، ماں بیچاری کہتی رہے بیٹا اٹھ نماز پڑھ، بیٹا اٹھ قرآن کی کلاس میں جا، بیٹا ترجمہ پڑھ، ماں بیچاری روتی رہتی ہے، رب سے دعائیں کرتی رہتی ہے۔ یہ نالائق اولاد، اس کو احساس تک نہیں، اس کو فکر تک نہیں، اس کو سوچ تک نہیں، لمبی تان کے سو جاتا ہے میں بڑا عالم دین، میں مفتی، میں شیخ الحدیث، میں شیخ التفسیر۔ اور اللہ کے بندو، قرآن والی محفل میں آؤ گے تو گناہ ہی معاف ہو جائیں گے، مجلس میں بیٹھو گے تو اللہ معاف کر دے گا۔ تو میرے محترم بھائیو، پچھتاوا قیامت کا بڑا خطرناک ہے، قیامت کے عذاب کا، قیامت کی سختی کا، اللہ رب العزت کے محشر کے دن کا، جہنم کی آگ کا۔ جہنم کے اندر یہاں ایک زخم لگے، دوسرا، پھر تیسرا، پھر بس ہو جاتی ہے نا، بس کرو، اتنے زخم، کوئی بچانے والا، کوئی نجات دینے والا، ایک اینٹ کسی کو کوئی مارے، دوسرا روکنے والا۔ اور جہنم میں ہسپتال کے اندر زخمی جائے، نرسیں مرہم پٹی کرنے کے لیے، ڈاکٹر وہاں علاج کرنے کے لیے، اور جہنم کے اندر کوئی مرہم پٹی کرے گا؟ کوئی تمہیں بچائے گا زخموں سے؟ مزید زخم، 1 2 3 4، اتنے زخم کہ زخموں سے چور، پانی مانگے گا تو زخموں کی دھون دی جائے گی۔ اللہ کے بندو، آؤ اپنے دل پہ افسردہ ہو جاؤ۔ اس دل میں منافقت کی بیماری ہے، اس دل میں ریاکاری کی بیماری ہے، اس دل میں حسد کی بیماری ہے، اس دل میں تکبر غرور کی بیماری ہے، اس دل میں شک و شبہات کی بیماری ہے، غیر اللہ کی محبت کی بیماری ہے، غیر اللہ کے خوف کی بیماری ہے، اس دل میں رب پر یقین نہیں ہے، اس دل میں رب پر توکل نہیں ہے، اس دل خواہشات کا پجاری بن گیا ہے، اس دل میں کمینگی آ گئی ہے، کینہ آ گیا ہے، یہ دل اپنے بھائیوں کے بارے میں نفرت سے بھرا پڑا ہے۔ اپنے دل کا علاج کر لو۔ دل کا علاج کیا ہے بھائیو؟ اللہ کے لیے اپنے دل میں محبت داخل کرو۔ جس طرح انسان اپنی جیب میں پیسے نہیں ڈالتا، پیسا ہی ہوتا ہے نا، اس کی مثال ہی دیں گے، پیسے کھینچ کھینچ کے تلاش کر کر کے ڈالتے ہو نا، اس طرح ڈھونڈ ڈھونڈ کے رب کی محبت اپنے دل میں ڈالو۔ اس چھوٹے سے جسم کے ٹکڑے میں جس میں سمندر موجزن ہو سکتے ہیں، اس دل کے اندر رب کی محبت، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اس دل میں رب کی محبت ڈالو۔ اس دل میں وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اخلاص ڈالو۔ اس دل میں رب کی توحید ڈالو، اس دل میں کفر سے نفرت ڈالو، شرک سے، طاغوت سے، ظالم سے نفرت ڈالو، اس دل کے اندر اللہ کا ذکر ڈالو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس دل کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر دل سے نکلے، شوق پیدا ہو، رغبت پیدا ہو، چاہت پیدا ہو، پیار پیدا ہو۔ اس دل کو سمجھاؤ، اوپر اوپر سے اللہ نہیں مانتا، اس دل کو کہو دل سے بات نکلے تو اثر رکھتی ہے۔ اس دل کے اندر اتباع سنت پیدا کرو، سنت کی محبت پیدا کرو، مصور کھینچ وہ نقشہ، اس میں یہ صفائی ہو، ادھر حکم محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ اس دل کو محاسبہ کرو، حساب لو، امتحان لو، اس دل کو ڈانٹو۔ اس دل کو صحیح کرنا ہے تو درس قرآن میں آیا کرو۔ بھائیو بتاؤ، قرآن کی محفل میں آئے ہو، کچھ نہ کچھ تبدیلی ہے کہ نہیں؟ کچھ نہ کچھ بہتری ہے کہ نہیں؟ کوئی دنیا کے ماحول سے کٹے ہیں کہ نہیں؟ کچھ بہتری ہے کہ نہیں؟ تو آہستہ آہستہ قطرہ قطرہ مل کے دریا، اس طرح قرآن کی محفلوں میں آتے رہیں گے۔ اور میں اپنے دل کی بات کرتا ہوں، اگر ہم نہ پڑھیں نہ پڑھائیں یہ بھی زنگولود ہو جاتا ہے، جذبے نہ رکھے، شوق نہ رکھے یہ دل بھی زنگولود ہو جاتا ہے۔ دینی محفلوں میں آؤ اور دینی دوستیاں یہ چھوڑ دو، داڑھی مونڈنے والوں سے دوستیاں، شرک کرنے والوں سے دوستیاں، نشہ بیچنے والوں سے دوستیاں، جواریوں سے دوستیاں، سود خوروں سے دوستیاں، بہنوں بے پردہ عورتوں سے دوستیاں نہ لگاؤ، فلمیں ڈرامے گانے ان سے دوستیاں چھوڑ دو، دیکھنا تبدیلیاں کس طرح آتی ہیں۔ اور آخری دل کا علاج ہے اللہ سے دعا،
اللہ کا ترلا، اللہ کی منت، اللہ کی سماجت، اللہ میرے دل کو صحیح، اللہ ہمارے دل کو صحیح کر دے، خالص کر دے. یہ دعائیں اللہ رب العزت سے کرنی ہے. بھائیو اپنے دل پہ افسردہ ہونا چاہیے نا. آج کتنی ذی الحجہ کی ہے؟ 3 ختم ہو گئی ہے نا ہمارے حساب سے. ابھی تک ہم نے کیا کیا؟ یہ وہ دن ہے کہ عام دنوں کے جہاد کے برابر بلکہ اس سے بہتر، اللہ کہ وہ جو اللہ کے راستے میں چلا جائے اور واپس ہی نہ آئے، جہاد کرے جان مال کے ساتھ، اس کے مقام کو پہنچ کوئی نہیں سکتا. یہ افضل ترین دن ان دنوں سے میں نے کیا لیا؟ واللہ ایک بھائی مجھے کہہ رہے تھے کہ رات کو میں نے کچھ نہیں کھایا، صبح کچھ نہیں کھایا، روزہ رکھ لیا. تو دوپہر کے ٹائم مشورے آنے شروع ہوئے کہ کوئی مسئلہ نہیں، توڑ دو، نفلی روزہ ہے. لیکن میں نے نبھا لیا اور میں نے کہا بھائی نیکی ملے تو اپنے جسم کو تکلیف دے کے بھی کر لو کہ پتہ نہیں کل موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا. اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو اللہ کتنا خوش ہوگا کہ میرے بندے نے 8 پیرا روزہ رکھ لیا، میرے بندے نے کچھ نہ کچھ بدل گیا، بہتری آ گئی. اللہ کتنا راضی ہوگا. پیاس برداشت کی، بھوک برداشت کی. نیکی کو ضائع نہ کرو، موقع غنیمت ہے. تم نے دیواروں کو دیکھا ہوگا، سیلابہ آ جاتا ہے نا دیواروں کو، پاس والے گھر سے سیلابہ آ گیا، ہمارا دل کتنا پتھر کا ہو گیا کہ قریب بھائی نیکی کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے دل پہ اس کا اثر ہی کو نہیں پڑتا ہے. اتنی پکی دیواریں بنا دی ہیں، اتنی لوہے کی دیواریں بنا دی ہیں. ان 10 دنوں سے فائدہ اٹھاؤ، روزے رکھو، تکبیر، تحلیل، تسبیح، اللہ کی یاد، دین کی دعوت، دین کی تبلیغ. اس دل پہ افسردہ ہو، اس دل پہ ملامت کرو، روز دعوت دیا کرو، روز تبلیغ کیا کرو، روز بھائیوں کو نمازوں کا کہا کرو، روز ترجمہ قرآن کی کلاس کی دعوت دو. باتیں کرنی بڑی آتی ہیں، عقل ہمارے اندر بڑا ہے، تکبر ہمارے اندر بڑا ہے، چودراہٹ ہمارے اندر بڑی ہے، اعتراضات ہمارے اندر بڑے ہیں، منمانیاں ہمارے اندر بڑی ہیں، مرضیاں ہمارے اندر بڑی ہیں. لیکن دعوت کوئی نہیں، تبلیغ کوئی نہیں، محنت کوئی نہیں، کوشش کوئی نہیں. چودھری نہ بنو، عاجزی پیدا کرو، انکساری پیدا کرو، نمبردار نہ بنو. بلال بن جاؤ، ابو جہل ابو لہب نہیں، عبداللہ ابن ابی نہیں، صہیب بن جاؤ، سمیہ کی طرح بن جاؤ. تو میرے محترم بھائیو، آخری بات، وقت زیادہ ہو رہا ہے، بس دل کے بارے میں کچھ باتیں تھی. کوشش یہی تھی کہ دل سے نکلے تو آپ کے دل تک پہنچے. اور مجھے امید ہے کہ آپ نے اپنے دلوں کو تالے نہیں لگائے ہوں گے اور دل کو دروازے کھول دیے ہوں گے، اور یہ اللہ کا قرآن آپ کے دل تک ہی پہنچا ہوگا. جتنا اپنی ذات کو ٹائم دیتے ہو نا، اپنی ذات کو، کپڑے، لباس، جسم، وجود، الرجی ہو جائے، جھٹ دوائی، جھٹ گولی، اتنا ہی کم از کم وقت اپنے دین کو دے دو، اتنا ہی وقت اپنے اسلام کو دے دو جتنا اپنے جسم و جان کو دیتے ہو. پھر بھی دین غالب آ جائے گا. حالانکہ دین کو وقت ہمیں زیادہ دینا چاہیے. اپنے دل کو وقت دو، اپنی زبان کو قابو رکھو. اسلام تم سے وقت مانگتا ہے. اب تک جو ہو گیا، جو ہمارے دل نے کیا، جو ہمارے دل نے سستیاں کی، علم حاصل کرنے میں سستی، عمل کرنے میں سستی، دعوت دینے میں سستی، صبر کرنے میں سستی، تقوی اختیار کرنے میں سستی، جہاد کرنے میں سستی، عقیدہ توحید سیکھنے میں سستی. اب اس دل پہ افسردہ ہو کے نئے سرے سے اپنے دل کی تربیت، دل کو پانی لگاؤ. اس پودے کو تناور بنانے کے لیے محنتیں شروع کر دو. انشاءاللہ سارے بھائی دین اسلام کے غلبہ کے لیے وقت دیں گے. انشاءاللہ اپنے دل کے زنگ اتارو گے. انشاءاللہ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو دل پہ افسردہ ہو گے. انشاءاللہ اگر فجر کی نماز باجماعت چھوٹ جائے تو رو گے. انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو صحیح معنوں میں مسلمان بنائے، ایمان والا بنائے. اللہ آپ بنوں کا آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اللہ قبول فرمائے. اللہ دعوت و جہاد کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت نصیب فرمائے. اللہ خالص عقیدہ توحید عطا فرمائے. اللہ اس دل میں کافروں کے خلاف نفرت ہی نفرت بھر دے. اللہ آپ بھائیوں کی محنت، آپ بھائیوں کا آنا جانا، بیٹھنا، سننا، سنانا اللہ قبول فرمائے. بھائیوں کا درسوں کے لیے بندوبست کرنا اللہ وہ بھی قبول فرمائے. اللہ جتنے بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ رب العزت جتنے بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد نصیب فرمائے. اور جو موحدین فوت ہو گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے. بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. شہداء کی شہادتیں اللہ قبول و منظور فرمائے. اللہ بھائیو
اگر کہیں ایمان کے اندر کمزوری آئے نا، میں اپنی بات کرتا ہوں، یا تو قرآن پڑھنا شروع کر دو، اذکار کرنا شروع کر دو، درود پاک پڑھنا شروع کر دو، تہجد پڑھنا شروع کر دو، یا پھر اپنے شہداء کو یاد کرنا شروع کر دو۔ کہیں خاور بٹ شہید ہے، کہیں عثمان شہید ہے، کہیں بابر شہید ہے، کہیں مدثر شہید ہے، کہیں ابرار شہید ہے، کتنے بڑے بڑے قربانیاں پیش کرنے والے، زرقاوی، خطاب شہید ہیں، ان کو یاد کرو، پھر بھی ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ محترم بھائیو، اللہ تعالی ہمارے شہداء کی شہادتیں قبول فرمائے، اللہ ہمارے قیدیوں کو آزادی عطا فرمائے، عافیہ بہن کو اللہ آزادی عطا فرمائے، اللہ ہمارے جتنے گرفتار ہیں ان کو رہائیاں عطا فرما۔ کشمیر، افغانستان، فلسطین، چچنیا، عراق اور جتنی جگہ پہ اللہ کے بندے بھائی جہاد کر رہے ہیں، اللہ ان کے جہاد کو قبول فرما، اللہ ان کی مدد فرما، اللہ مسجد اقصیٰ کو آزاد کروانے کی توفیق عطا فرما، اللہ باطل حکمرانوں سے ہماری جان چھڑا دے، اللہ کافروں سے ہماری جان چھڑا دے، اللہ کافروں کو تباہ و برباد کر دے، اللہ ہمیں اس کے بدلے میں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور جہنم کی آگ سے اللہ ہم سب کو بچا لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔